أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين أما بعد قل آپ کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں کیا ہم دعا کریں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا ينفعنا اس کو جو ہمیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ولا يضرنا اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے ونرد على اعقابنا اور پھر ہم لوٹا دیے جائیں ہم پھر دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اذ هدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی کالذی استہوته اس شخص کی طرح کہ جس کو بھلا دیا الشیاطین شیطان نے فی الارض زمین میں حیران تو اب وہ حیران جو ہے وہ بھٹکتا پھر رہا ہے اس شخص کی طرح کہ جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہے اس حال میں کہ وہ حیران ہے لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی ہیں یدعونہ وہ اس کو بلاتے ہیں الی الہدی ہدایت کی طرف سیدھے راستے کی طرف ایسا شخص اس کے ساتھی بلا بھی رہے ہیں ائتنا کہ آ جاؤ ہمارے پاس قل آپ ان سے کہہ دیجئے ان ہدی اللہ بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے هو الہدی وہی ہدایت ہے وامرنا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لنسلم کہ ہم اسلام اختیار کریں ہم فرما برداری اختیار کریں لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے لیے یعنی آپ ان سے کہیے کہ کس طرح جو ہے ہم تمہارے راستے پر چلیں تمہارے شرک کے راستے پر چلیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی ایسی ذات کو ایسی مخلوق کو پکارتے ہو جو نہ خود اپنے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور ہدایت کے آنے کے بعد ہم کس طرح جو ہے وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے اس کے راستے پہ آ جائیں کہ جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہو وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ تم سب قائم کرو نماز کو یعنی کہ اب حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو وَاتَّقُوهُ اور اس کا تقوی اختیار کرو وَهُوَ الَّذِي اور وہی وہ ذات ہے إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي اور وہی ذات ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ جس نے آسمان و زمینوں کو تخلیق کیا بالحق حق کے ساتھ ٹھیک طور پہ بالکل صحیح طریقے سے وَيَوْمَ اور اس دن کے يَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جائے گی یعنی جب قیامت کو وہ کہے گا کہ آ جا تو وہ قیامت بھی آ جائے گی وَلَهُ الْمُلْكُ قَوْلُهُ الْحَقُ اسی کا قول جو ہے وہ سچ ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہت ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اس دن کے جس دن سور میں پھونکا جائے گا یہ سور جو ہے یعنی قیامت جو قائم کی جائے گی تو اس کا جو ایک طریقہ ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے اس سور پہ اور وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ جب کیسے حکم آئے اور جیسے ہی وہ حکم آئے تو وہ اس حکم کی جو ہے فوراً تابعداری کرے اور حدیث کے کچھ کلمات اس طرح کے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے حتیٰ یہ کہ وہ اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکا رہا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا حکم اس سے جو ہے لمحہ بھر بھی مس ہو جائے اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ یہ سور جو ہے ایک سے زیادہ بار جو ہے پھونکا جائے گا پہلی بار جو ہے تمام مخلوق جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے دوسری بار جو ہے ان سب کو موت آ جائے گی اور تیسری بار جب اس میں پھونکا جائے گا تو وہ ان کے اٹھائے جانے کا وقت ہوگا عالم الغیب والشہادہ وہ ذات جو کہ غیب کو بھی جاننے والی ہے والشہادہ اور جو حاضر ہے اس کو بھی جاننے والی ہے وہو الحکیم اور وہی ہے جو حکیم بھی ہے حکمت والا بھی ہے اور الخبیر خوب خبر رکھنے والا بھی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا اور یاد کیجئے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد آزر سے اتتخذ اصناما آلہہ کیا آپ بناتے ہیں اصنامن ان بتوں کو آلہہ معبود انی اراکا بے شک میں تو آپ کو بھی دیکھتا ہوں وقومک اور آپ کی قوم کو بھی فی ضلال مبین کہ آپ سب جو ہے کھلی گمراہی میں ہیں کس طرح آپ ان بتوں کو جن کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر آپ انہی کی عبادت کرتے ہیں انہی سے سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے تمام حاجات کو پورا کریں گے یہ تو مجھے کھلی گمراہی لگتی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور عظیم سلطنت وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ وہ ہو جائیں کامل یقین کرنے والوں میں سے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اور پھر جب چھا گئی ان پر اللیل رات یعنی رات کا وقت ہو گیا رآ تو انہوں نے دیکھا کوکبن ایک ستارے کو رات کا وقت ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو کیا کہا قال هذا ربی تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے فلما افلا پھر جب وہ غروب ہو گیا یعنی تارا غائب ہو گیا قال تو انہوں نے کہا لا احب الافلین میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ایک عظیم چیز آسمان میں ایسے چمک رہی ہے اس کی جیسی چمک تمہیں کسی چیز کے علاوہ نہیں دکھتی اور اتنی بلندی پر ہے لیکن جیسے ہی وہ ستارہ غائب ہوا تو انہوں نے قوم کو کیا سمجھایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو معبود ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہو وہی غائب ہو جائے
جو رب ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، جس نے دوسروں کی حاجت پوری کرنی ہے، اس کی خود کی کوئی حاجت ہونی نہیں چاہیے. اس کو خود ہر وقت موجود ہونا چاہیے، ہر وقت جو ہے وہ حاضر، اس سے کہ وہ سن رہا ہو، وہ جواب دے رہا ہو، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے. اب جب یہ رات کے ٹائم یہ ستارہ آیا ہے، اگر میں اس ستارے کی عبادت کرتا ہوں تو دن کے ٹائم میں اس کو کیسے پاؤں گا؟ تو یہ جو غروب ہونے والے ہیں، جو غائب ہونے والی چیزیں، ان کو پسند نہیں کیا جا سکتا بطور عبادت، بطور رب کے طور پہ. فلما رأى القمر، پھر جب دیکھا چاند کو، بازغن، کہ وہ چمک رہا تھا، قال هذا ربی، تو انہوں نے کہا چلو یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، قال، تو انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا، لئن لم يهدنی، اگر نہیں مجھے ہدایت دیتا ربی، میرا رب، لاکونن من القوم الضالین، تو میں یقیناً جو ہے وہ گمراہوں کی قوم میں سے ہو جاؤں گا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی هذا اکبر، نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، پھر جب وہ سورج بھی غائب ہو گیا، قال یا قوم، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں اس چیز سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی یہ جو مختلف مخلوقات تمہارے سامنے آئیں، جن کو تم مختلف وجوہات کی وجہ سے جو ہے تم نے ان کی پرستش اور عبادت شروع کر دی ہے، کہ یہ بہت چمکتی ہوئی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت دور کی چیز ہے. لیکن جب یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں تو تمہیں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ رب جو ہے وہ غائب نہیں ہو سکتا. الہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو تم تلاش نہ کر سکو. الہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت پکار کو سنے بھی اور جواب بھی دے. انی وجہت، بے شک میں تو متوجہ ہوتا ہوں، وجہیا، اپنے چہرے کے ساتھ یا اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کے لیے جس نے آسمان و زمینوں کو تخلیق کیا، حنیفا، اس حال میں کہ میں یکسو ہوں، ایک ہی طرف متوجہ ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اور ان کی قوم نے جو ہے وہ اس معاملے میں ان سے حجت بازی کی، جھگڑا کیا. توحید کے معاملے میں ان سے جب جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال اتحاجونی فی اللہ، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کی ذات میں، وقد ہدان، اور تحقیق اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے. یعنی اللہ نے جب مجھے ہدایت دے دی ہے، اب تم مجھے اللہ سے دور کرنا چاہ رہے ہو، تم اس کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو. ولا اخاف ما تشرکون بہ، مجھے نہیں ہے ڈر ذرا سا بھی اس سے جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے. مشرکین کا کیا حال ہوتا ہے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ قبروں کی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، یا کوئی بابا بزرگ ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا درخت ہوتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو وہ توحید والوں کو کیا ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو کچھ کیا تو آپ کی زندگی میں مشکلات آ جائیں گی، آپ کی اولاد کو کچھ ہو جائے گا، آپ کی صحت کو کچھ ہو جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو ڈرایا کہ ہمارے معبودوں کو تم چھوڑ رہے ہو نا، تو اب جو ہے تمہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پہ کیا کہہ دیا کہ ولا اخاف ما تشرکون بہ، یہ جو تم جن کے اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہو نا، مجھے ان سے ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے. وسع ربی کل شیء علما، میرا رب جو ہے اس نے احاطہ کر لیا ہے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے. میرا رب سب کچھ جانتا ہے، جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو وہی سب چیزوں پر قادر ہے، اور وہی مجھے بتائے گا. افلا تتذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَكَيْفَ أَخَافُ، اور کیسے میں ڈروں، ما اشرکتم، اس سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، ولا تخافون، اور تمہیں خود تو ڈر لگتا نہیں ہے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، ان چیزوں کو کہ جن کے بارے میں اللہ نے تمہیں کوئی دلیل بھی عطا نہیں کی ہے. یعنی میں موحد ہوتے ہوئے، توحید پہ ہوتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کا بندہ ہوتے ہوئے، تم سمجھتے ہو کہ میں ان چیزوں سے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. اور تمہارا خود کا معاملہ یہ ہے کہ اصل گناہ تو تم کر رہے ہو، تم اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہو لوگوں کو، اور تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. یعنی یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے، اور موحدین کے لیے جو ہے، ایک بہت ہی زبردست قسم کا میسج ہے کہ جو گناہ پر ہیں، جو شرک پر ہیں، جو اللہ کے راستے کے مخالف ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا. یعنی وہ ظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہروں میں بھی، ہمارے ملکوں میں بھی، اور ہمارے فیملیز میں بھی، جو گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر نہیں ہوتا. کسی نے کانسرٹ کرانا ہوگا وہ دھڑلے سے کرائے گا، کسی نے اور کوئی گناہ کی دعوت کرنی ہوگی وہ دھڑلے سے کرے گا. لیکن نیکی کرنے والوں کو جو ہے وہ شرم بھی آتی ہے، ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ ہم کس طرح منع کریں، انہوں نے دعوت دی ہے، وہاں پہ گناہ تو ہو رہا ہوگا لیکن ان کو برا لگ جائے گا. جب وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ان کو برا نہیں لگ رہا، وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگ رہا. اور ہم نیکی پہ ہوتے ہوئے ان کو تلقین کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، بلکہ یہ کہ ہم ان کو یہ بات بتا سکیں کہ بھائی آپ غلط کام کرو، اس سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دونوں گروہوں میں سے کون سا زیادہ حقدار ہے کہ وہ امن میں ہو؟ وہ گروہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا وہ گروہ جو مشرکین میں سے ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ امن میں ہو. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو.
الذین آمنو، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو نہیں مکس کیا کسی بھی طرح کے ظلم سے، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن بھی ہے، وہم مہتدون، اور یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کو جو ہے ایک پریشانی ہو گئی، اور پریشانی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی بھی طرح کے ظلم کو ملایا نہیں۔ تو صحابہ کو ڈر لگا کہ ہم میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی ظلم نہ کیا ہو، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی تو گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ تسلی دے دی اور سمجھا دیا کہ یہاں پہ ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے، جیسے کہ سورہ لقمان میں جو ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو مراد جو ہے وہ شرک کا ظلم ہے، کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک کو نہیں ملایا ہے، وہ ہیں اصل میں جو ہے امن کے حقدار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ساری جو ہے ہماری دلیلیں ہیں، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، جن کو ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قوم کے مقابلے میں، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات میں، من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، ان ربی حکیم علیم، ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ خوب حکمت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ یہ جو درجات ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو خود درجات عطا کرنا چاہے، کسی کو عمل کی توفیق دے اور اس کے درجات بلند کر دے، کسی کی دعا قبول کرے اس کے درجات بلند کر دے، جس کے اللہ چاہتا ہے درجات بلند کرتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے ان کو عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اسحاق بھی اور یعقوب بھی، کلن ہدینا، ان میں سے ہر کسی کو ہم نے ہدایت دی، ونوحا، اور نوح کو، ہدینا من قبل، ہم نے ہدایت دی تھی ان سے پہلے، ومن ذریتہ، اور ان کی اولاد میں سے بھی، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی تمام انبیاء جو آ رہے ہیں، داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، وکذالک، اور اسی طرح نجزی المحسنین، ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور کون سے ان کی ذریت میں سے جو ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی؟ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اور کون ہے؟ وہ اسماعیل، اسماعیل ہے، والیسع، اور یونس اور لوطا، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان سب کو ہم نے تمام جہاں والوں پر فضیلت دی، ان کو اپنی نبوت کے لیے جو ہے وہ چنا تھا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ان میں سے بھی جو ہے ہم نے چنا تھا بعض کو، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ہدایت دی تھی، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے پر۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکوا، اور اگر یہ تمام جن کا ذکر کیا گیا ہے انبیاء میں سے، صالحین میں سے اور ان کے جاننے والوں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، اولاد میں سے، اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، تو یقیناً ضائع ہو جاتا ان سے وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ نبی ہونے کے باوجود اگر وہ شرک کا ارتکاب کرے، کبھی کیا نہیں، اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا بتا دیا کہ کسی کا درجہ کتنا بھی بلند کیوں نہ ہو، کسی کو کوئی چیز بھی کیوں عطا کی نہ گئی ہو، اگر وہ شرک جیسا جرم کرے گا تو اس کے تمام جو اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے دی کتاب بھی، والحکم، اور حکم بھی، فیصلہ بھی، شریعت بھی، والنبوہ، اور نبوت بھی، فإن یکفر بها هؤلاء، پھر اگر یہ ان سب چیزوں کا کفر کرتے ہیں، فقد وکلنا بها قوما، تو ہم نے جو ہے ایسے مقرر کر دی ہے، ایسی قوم مقرر کر دی ہے، لیسوا بها بکافرین، جو کسی بھی صورت جو ہے ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے، یعنی اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کریں گے، وہ ان چیزوں پر ایمان لائیں گے، ان کے علاوہ کسی کو کفر کرنا ہے تو وہ کفر کرے، اس کا کفر اسی کے خلاف ہوگا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو الذین ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت کی آپ پیروی کیجئے، جس طرح انہوں نے جب ان کو سیدھا راستہ مل گیا تو وہ سیدھے راستے پر ڈٹے رہے، تو اب آپ نے بھی جو ہے ہدایت کے بعد اس سیدھے راستے پر ڈٹے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس معاملے پر میں تم سے کسی طرح کا اجر نہیں چاہتا، یہ جو میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اس میں مجھے کوئی ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے تم سے، نہ میں تم سے کوئی مال و اجرت چاہتا ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے، تمہیں حاصل کرنا ہے تو تم حاصل کرو، تمہیں نہیں بھی حاصل کرنا تو یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، جس کے لیے تو اللہ نے لکھا ہوگا وہ حاصل کر لے گا۔ وما قدر اللہ، اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی، حق کا قدری، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کے جو حقوق تھے وہ ادا نہیں کیے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا انہوں نے کوئی ایسا تعلق قائم نہیں کیا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے نہیں نازل کیا کسی بھی بندے پر کچھ بھی، یعنی انہوں نے وحی کا جو ہے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من انزل الکتاب، کون ہے کہ جس نے نازل کیا اس کتاب کو، الذی جاء به موسیٰ، جس کو لے کے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام، نورا و ہدن، جو کہ نور بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، کہ اس کو تم نے بنا لیا ہے کچھ صفحات میں، کچھ ورقوں میں جو ہے تم نے بنا لیا ہے،
تبدونہا تم اس میں سے ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا اور کثیر جو ہے اس میں سے تم چھپاتے ہو. یعنی ایک جگہ پہ تم انکار کر رہے ہو کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، پھر یہ جو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جو تم اپنے سامنے پاتے بھی ہو لکھی ہوئی، اس میں سے تم بعض چیزوں پہ عمل کرتے بھی ہو اور کافی چیزوں پہ تم عمل بھی نہیں کرتے، چھپا بھی دیتے ہو، تو یہ کس نے نازل کی؟ وعلمتم اور تمہیں سکھایا بھی گیا، ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم ان امور کے بارے میں بھی جس کو تم خود بھی نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا جانتے تھے. یہ ساری جو تمہیں تعلیم دی گئی یہ کہاں سے دی گئی؟ ہم دیکھیں فرشتوں کے بارے میں جو ہمیں علم دیا گیا، جنوں کے بارے میں جو ہمیں علم دیا گیا، آخرت کے بارے میں جو ہمیں علم دیا گیا، یہ سب کہاں سے آیا؟ قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے وہ ذات. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنے بیہودہ باتوں میں، اپنی فضول باتوں میں جو ہے وہ یلعبون کھیلتے رہیں گے. وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب ہے انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن بہت برکت والی ہے، بابرکت ہے، مصدق تصدیق کرنے والی ہے، الذی بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے ہے، جو کتابوں میں اس سے پہلے نازل ہوا ہے اس کی اس کی تصدیق کرنے والے بھی ہے. وَلِتُنذِرْ اور اس لیے بھی ہم نے اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرائیں القرى اہل مکہ کو بھی، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد ہیں ان سب کو آپ ڈرائیں. والذین یؤمنون بالآخرہ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ وہ سب اس کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان بھی لاتے ہیں. وہم علی صلاتہم یحافظون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اس کو اس کے وقت پر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کو بالکل صحیح درست طریقے سے بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ان کے رب کے ہاں مقبول ہو. ومن ازلم اور کون ہے زیادہ ظلم کرنے والا، ممن اس شخص سے کہ جس نے افترا علی اللہ کذبا کہ جس نے اللہ پر جو ہے جھوٹ گھڑا، جھوٹ باندھا، او قالا یا اس نے کیا کہا، اوحی الیہ کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء جبکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی، ذرہ برابر بھی اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، لیکن اس نے جھوٹا دعویٰ کیا گیا کہ مجھے بھی نبوت عطا کی گئی، میری طرف بھی وحی آئی، اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا. ومن قالا اور اس شخص سے بھی جس نے کہا سأنزل میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ اس کی طرح کا جو اللہ نے نازل کیا. یعنی وہ جو اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یا وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں وہ نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا، اس سے بڑے ظلم کرنے والے کون ہوں گے. ولو تری اور جب آپ دیکھیں گے، کاش آپ دیکھیں، اذ الظالمون جبکہ یہ ظلم کرنے والے ہوں گے، فی غمرات الموت موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ اور فرشتے جو ہیں باسطو ایدیہم اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان کو کہیں گے اخرجوا انفسکم نکالو اب اپنی جانوں کو اور ہمارے جو ہے ہمیں اب واپس دے دو، یہ جو تمہیں اللہ نے زندگی دی تھی اب یہ ہمارے ذمہ دے دو. الیوم آج کے دن جو ہے تجزون تمہیں جزا دی جائے گی، عذاب الہونی شدید ذلت والے عذاب کی، بما کنتم تقولون علی اللہ ان چیزوں کی وجہ سے جو تم کہتے تھے اللہ کے خلاف، غیر الحق ناحق چیزوں میں سے، وکنتم عن آیاتہ اور تم تھے کہ تم اس کی آیات کا تستکبرون اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، اس کی آیات سے منہ موڑتے تھے اور تم اپنے آپ کو جو ہے اس سے بلند سمجھتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا تحقیق تم سب آؤ گے ہمارے پاس یا آ چکے ہو ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے انفرادی طور پہ، کما خلقناکم اول مرۃ جیسے کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا تھا پہلی بار، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ چکے ہو وہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پہلے جو چیزیں تمہیں دی گئی تھی وہ تم سب چھوڑ کے آئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ تمہارے سفارشیوں کو، الَّذِينَ وہ کہ جن کو زَعَمْتُمْ تم نے گمان کیا، أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء کہ وہ جو ہیں تمہارے معاملے میں کسی طرح کی شراکت رکھتے ہیں، شرکت داری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا واضح کرتا ہے کہ آخرت میں تمام جو ہیں اللہ کے پاس جو ہیں وہ انفرادی طور پہ جائیں گے، جماعت کے طور پہ نہیں جائیں گے کہ ہر کوئی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے کہ اللہ میں اور میرے گھر والے ہیں، یا یہ میں اور میرے ساتھی ہیں. ہر شخص نے اکیلے اکیلے آنا ہے، اکیلے اکیلے جواب دینا ہے، جیسے کہ اللہ نے پہلی بار اکیلا تخلیق کیا. انسان زندگی میں آتا ہے اکیلا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا تھا اب تم وہ سب چھوڑ کے آئے ہو. انسان یہ مت سمجھے کہ یہ جو میرا مال جو میں نے بچا کے رکھا ہے، یا میرے کوئی رشتہ دار ہیں، یا میرے کوئی اور جاننے والا ہے، میرا کوئی اور ذریعہ ہے، کوئی اور سورس ہے میری جو میرے پاس دنیا میں ہے، مجھے آخرت میں جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ سب چیزیں تم چھوڑ کے آؤ گے. اور جن لوگوں کو، جن چیزوں کو، جن معاملات کو تم نے سمجھا ہوا تھا کہ وہ تمہاری آ کے سفارش کریں گی، تو وہ سب کہاں ہے بتاؤ؟ تمہارے یہ باطل گمان تھے. لقد تقطع بینکم کٹ چکا ہے تمہارے درمیان، یہ جو تمہارا رشتہ جو تم سمجھتے تھے یہ رشتہ کٹ چکا ہے، اب تم اکیلے آئے ہو، اب تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں آیا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں قبر میں کون سا رشتہ دار ہے جو کہتا ہے کہ نہیں مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں جا کے ان کے ساتھ قبر میں لیٹوں گا اور میں قبر کے ان کے جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ طے کروں گا اور ان کی سپورٹ کروں گا. کوئی نہیں کرتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور گم ہو گیا ہے تم سے وہ سارے امور، وہ ساری چیزیں جن کے بارے میں تم باطل گمان کیا کرتے تھے. ان اللہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، فالق الحب والنوا
جو کہ بیج کو، دانے کو اور گٹلی کو جو ہے وہ چیرنے والی ہے اور اس سے جو ہے وہ چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے. یہ بیج کا دانہ جو ہے انسان کو مردہ لگتا ہے، پھینک دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح کی چیزوں میں سے اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ چیز کو نکالتا ہے، اس درخت کو نکالتا ہے جو کہ پھر پھلتا ہے پھولتا ہے. ومخرج المیت من الحی، اور میت کو نکالتا ہے حی میں سے. اور اس کی میں جس پہلے بھی ذکر کیا تھا، بعض علماء نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ ایک کافر کے گھر میں سے مسلمان پیدا ہوتا ہے اور ایک مسلمان کے گھر میں سے کافر پیدا ہوتا ہے، اور ایک علم والے کے گھر میں سے جاہل شخص بھی نکل آتا ہے اور ایک جاہل کے شخص میں سے علم والا بھی نکل آتا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا، یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بہ کے جا رہے ہو، کہاں تم بھٹکتے پھر رہے ہو. فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا ہے. رات ہوتی ہے، پورا آسمان جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے تاریکی میں، اور اچانک سے جو ہے وہ صبح کی جو روشنی ہے وہ اس کو چیرتی ہوئی آتی رہتی ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے بنایا رات کو سکون کا ذریعہ، آرام کا ذریعہ. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو حساب کا ذریعہ. اس کے ذریعے تم حساب رکھتے ہو، کب سورج آیا، کب چاند آیا، کتنے دن گزرے، کتنا وقت گزرا، کتنے سال گزرے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ اس ذات کا جو کہ غالب بھی ہے اور علم والی بھی ہے. یہ ہے اس کی مقدر کردہ چیزیں، مقرر کردہ چیزیں اور امور. وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے جعل لکم النجوم، تمہارے لیے بنایا ہے ستاروں کو، لتہتدوا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے اپنے راستے معلوم کرو. جب آپ کہیں سفر میں جائیں، اب تو خیر ہم مختلف ٹیکنالوجیز یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ اور کوئی راستہ بتانے والی چیز نہ ہو، تب بھی انسان ستاروں کو دیکھ کے جو ہے وہ پتہ کر سکتا ہے کہ کون سی سمت اس نے جانا ہے. سمندر میں کتنے ہی سفر ایسے ہوئے ہیں جہاں پہ ستاروں کو دیکھ کے جو ہے وہ راستہ معلوم کیا گیا کہ کس جانب جایا جائے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ ملتا نہیں ہے سمندر میں، ادھر دیکھے پانی ادھر دیکھے پانی. اس کے ذریعے تم راستے معلوم کرو. فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری دونوں کے اندھیروں میں. قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے کھول کھول کے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو بیان کیا ہے. لقوم یعلمون، لیکن اس قوم کے لیے جو کہ جانتی ہے، جو کہ علم رکھتی ہے. وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے انشأکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں تخلیق کیا. من نفس واحدہ، ایک جان میں سے. فمستقر ومستودع، تو ہر کسی کے لیے جو ہے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. اس کی ماں کے رحم میں سے جگہ ہے اور باپ کی پشت میں سے جگہ ہے. ایک دنیا میں اس کی جگہ ہے اور ایک آخرت میں اس کی جگہ ہے. قد فصلنا الآیات، ہم نے تحقیق جو ہے اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. لقوم، اس قوم کے لیے، یفقہون، جو باتوں کو سمجھتے ہیں، ان معاملات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو پھر اس حساب سے گزارتے ہیں. وہو الذی انزل من السماء ماء، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. فاخرجنا به نبات كل شيء، پھر اس کے ذریعے اس نے نکالا ہر چیز کی نباتات کو. فاخرجنا منه خضرا، اور اس میں سے نکالا جو کہ ہرا بھرا بھی ہے. نخرج منه حبا، ہم اس میں سے نکالتے ہیں دانوں کو بھی، متراکبہ، جو کہ ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہیں. ومن النخل، اور کھجوروں میں سے بھی. من طلعها، اس کا جو گھابا ہوتا ہے، اس کے جو روٹس ہوتی ہیں، اس میں سے بھی. قنوان دانیۃ، خوشے ایسے کے جو جھکے ہوئے ہیں. اس کے پھلوں کو دیکھیں ایسے لٹکتے ہوئے، اس کے جو ہے وہ پھل آتے ہیں، اس کے جو بیج آتے ہیں اور اس میں سے جو پھل نکل رہا ہوتا ہے. وجنات، اور ایسے باغات ہیں. من اعناب، انگور میں سے. والزیتون، اور زیتون میں سے. والرمان، اور انار میں سے. مشتبہن، بعض ان میں سے آپس میں کچھ اعتبارات سے متشابہ بھی ہیں، ایک جیسے بھی ہیں. وغیر متشابہن، اور بعض ایسے بھی ہیں جو ملتے جلتے نہیں بھی ہیں. زمین وہی ہے، دانے مختلف ہیں. پانی وہی ہے، نکلنے والا درخت بھی کبھی مختلف ہوتا ہے، کبھی ایک جیسا بھی ہوتا ہے. ایک ہی پھل ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں. پھل دکھنے میں اس میں کچھ متشابہ بھی ہے، تشابہ بھی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم پاکستان میں جیسے آم دیکھتے ہیں، اب آم کی کتنی نسلیں، ان میں سے کچھ ان کے اندر آپس میں کچھ سملیرٹی بھی ہے، کچھ کامن ایلیمنٹس بھی ہے، جن کی وجہ سے ہم سب کو آم بھی کہتے ہیں. لیکن ایک کیٹیگری میں سے ہونے کے باوجود ان سب میں اختلاف بھی ہے کہ آموں کی مختلف جو اقسام ہیں ان کا ذائقہ بھی مختلف ہے، وہ دکھنے میں بھی مختلف بھی ہیں. اب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ نشانیاں ہیں کہ اللہ نے کس طرح جو ہے یہ اپنی قدرت کا ہمیں کرشمہ دکھایا کہ وہی درخت ہے، اس سے نکلنے والے پھل مختلف ہیں، ان میں سے مختلف چیزیں ہیں جو اس میں سے کچھ ایک طرح کی بھی ہیں، اور وہی چیز ہے اس میں سے کچھ تفریق بھی ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، دیکھو اس کے پھل کو جبکہ وہ پھلتا بھی ہے اور جب وہ پکتا بھی ہے. وہ درخت ہمارے سامنے پہلے اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو دھکا دے، اس کو مسل دے، تو وہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ہاتھ سے کھینچ دے تو وہ زمین سے نکل آئے گا. لیکن یہی پودا ہے جو کہ وقت کے ساتھ ایک اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ اگر وہ درخت کسی انسان پہ گرے تو وہ انسان کی موت واقع ہو جائے گی. اور پھر اسی درخت میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھول کا پورا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ اس کے پتے نکلتے ہیں، پھر اس میں سے ایک پھول نکلتا ہے، پھر بعض چیزوں کا پھول گرتا ہے اور اس کا جو بیچ کا دانہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی جو اس کی وسعت ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اپنا جسم اس کا آتا رہتا ہے، پھر اس کے رنگ میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کس کے حکم سے ہو رہے ہیں؟
آٹومیٹکلی تو نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی تو ذات ہے جس کے حکم سے، جس کے کرنے سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ان فی ذالکم لآیات، ان سب میں جو ہے بہت ساری نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے. جو ایمان نہیں رکھتی وہ کہہ دیتی ہے کہ بھائی یہ سارے آٹومیٹک فورسز آف نیچر کے ذریعے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی چلانے والی، کوئی کرنے والی ذات نہیں ہے. کوئی ان سے پوچھے کہ کہاں یہ بات عقل کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارے معاملات خود بخود کیسے ہو سکتے ہیں. وجعلوا، اور انہوں نے بنا دیا، للہ شرکا، اللہ کے لیے جو ہے وہ شرکا کو، شریکوں کو ٹھہرا دیا. الجنہ، جنوں میں سے. وخلقہم، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا، ان انسانوں نے اسی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. وخرقوا لہ بنین و بنات، اور وہ تراشتے ہیں اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشتے ہیں، یعنی اس کے لیے بنا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کی بیٹی ہے، معاذ اللہ. کوئی بت بنا کے اس کا نام رکھ دیتے ہیں اللہ کی بیٹی، یا فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ماننے لگتے ہیں، یا کچھ اللہ کی اولاد نسبت کرنے لگتے ہیں. یہ سب کچھ جو ہے اللہ کہتا ہے بغیر علم، یہ سب کچھ جو ہے بغیر علم کے ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. وتعالی، اور وہ بلند ہے ان تمام امور سے. عما یصفون، جو کہ یہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو بالکل نئے طریقے سے پیدا کرنے والا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز آلریڈی موجود ہے اور اس کو دیکھ کے اس کے جیسا بنا لیا جائے. ایک ہے کہ ایک چیز شروع سے وجود میں ہی نہیں ہے، اس کو بالکل نئے طریقے سے پیدا کرنا. یہ ہے بدیع، وہ ذات جو کہ ہر چیز کو بالکل نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ تو اس کی کوئی صاحبہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی برابر ہی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے جبکہ ہر چیز کو تخلیق کیا. وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب اللہ. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. خالق کل شیء، ہر چیز کا تخلیق کرنے والا. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر جو ہے وہ نگہبان ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. وہو یدرک الابصار، جبکہ اس نے تمام نگاہوں کو جو ہے پایا ہوا ہے، ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ جو ہے سب چیزوں کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا اور باریک بین ہے. یہ بات حق ہے کہ دنیا میں جو ہے کوئی نظر بھی جو ہے وہ اللہ کو نہیں پا سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے تقاضا کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آنکھیں جو ہیں ان کو یہ قدرت اور یہ استطاعت دی گئی کہ وہ مجھے دیکھ سکیں. ہاں، لیکن آخرت کا یہ معاملہ ہے کہ آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں، جن کے ایسے اعمال ہوں گے، جن کی ایسی زندگیاں گزری ہوں گی، جن کو اللہ سلیکٹ کرے گا، تو ان کو جو ہے اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا، جیسے کہ اس کی شان کے لائق ہے جتنا کہ وہ دینا چاہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آ چکی ہیں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصر، اب ان نشانیوں کو جو دیکھتا ہے، فلنفسہ، تو وہ اپنی جان کے لیے دیکھتا ہے، اپنی نفس کے لیے دیکھتا ہے، یعنی اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا. ومن عمی، اور جو ان نشانیوں سے اندھا پن اختیار کرتا ہے، ان کو دیکھتا نہیں ہے، ان سے معاملات کو سمجھتا نہیں ہے، فعلیہا، تو اسی پر جو ہے ان کا وبال ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہے، اور وما انا علیکم، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں تم پر بحفیظ، نگہبان. یعنی تم اگر ان معاملات میں سمجھتے نہیں ہو بات کو، تم ان نشانیوں کو دیکھ کے سمجھتے نہیں ہو، تو میری ذمہ داری نہیں ہے. میرا کام یہ تھا کہ تمہاری جو ہے وہ ہدایت کر دی جائے ان نشانیوں کی طرف کہ ان کو دیکھ لو. لیکن اگر تم خود نہیں دیکھنا چاہتے تو میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیوں کو، اپنی آیات کو. وَلِيَقُولُوا، اور یہ کہیں گے کہ درستہ یہ آیات اس لیے بھی ہم بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے خود سیکھ لی ہیں. یہ معاملات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی شخص کے پاس گئے تھے، کسی انسان کے پاس گئے تھے، کسی علاقے میں گئے تھے، اور ان سے یہ معاملات سیکھ کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتا دی ہیں جو کہ اس وقت کے لوگوں نے بھی اقرار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو خود جانے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نئے سے نئے معاملات ایسے پتہ چلتے رہتے ہیں جس کے بارے میں عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کے بارے میں پہلے سے انسانوں کو بتا دیا تھا. یعنی اس چیز کی سچائی کے لیے کہ یہ کلام جو ہے وہ انسان کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم واضح کر دیں، بیان کر دیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو کہ جانتی ہے، علم رکھتی ہے. اتبع، آپ پیروی کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، وہ کہ جس کی وحی کی گئی ہے یا کی جاتی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے. واعرض عن المشرکین، اور آپ منہ پھیر لیجئے ان شرک کرنے والوں سے. ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے. وما جعلناک علیہم حفیظا، اور اللہ نے آپ کو ان پر حفاظت کرنے والا، نگہبان نہیں بنایا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ نہ ان پر جو ہے وہ وکیل ہیں، کوئی داروغہ ہیں. یعنی آپ کو یہ بات پریشان نہ کرے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اگر اللہ چاہتا تو کوئی اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کرتا، لیکن اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے.
ولا تسب الذین، اور آپ برا بھلا مت کہیں، آپ گالی مت دیں، یا تم سب اے ایمان والو تم سب برا بھلا نہ کہو، تم سب گالی نہ دو، الذین یدعون من دون اللہ، ان کو کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت زبردست قسم کا قاعدہ اور قانون بتایا جا رہا ہے، وہ ذاتیں، وہ باطل بت اور معبود جن کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، جن کو انہوں نے اللہ کے ہاں اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرایا ہوا ہے، ان کو بھی تم برا بھلا مت کہو، ان کو تم گالی مت دو۔ کب یا کس وجہ سے؟ کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ یہ مشرکین پلٹ کے تمہارے رب اللہ کو جو ہے وہ گالی دیں گے دشمنی میں آ کے بغیر علم کے۔ سمپل سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے کو ایک بار بتایا، یعنی مفہوم اس طرح کا ہے کہ منع کیا کہ انسان اپنے پیرنٹس کو گالی نہ دے، تو پریشانی ہوئی کہ کس طرح انسان جو ہے اپنے پیرنٹس کو گالی دیتا ہے، یعنی کون سوچتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو گالی دے؟ تو اس کی ایک صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ انسان جو ہے وہ کسی کے دوسرے کے پیرنٹس کو گالی دیتا ہے۔ آپ کسی اور کے پیرنٹس کو کہیں ان کو گالی دیں، اب وہ شخص جواب میں کیا کرتا ہے؟ سنتا تو نہیں ہے، وہ جواب میں آپ کے پیرنٹس کو گالی دیتا ہے۔ تو اپنے پیرنٹس کو گالی دلوانے والے تو پھر ہم خود ہوئے نا، کہ اگر میں اس کو گالی نہ دیتا تو وہ جواباً میرے پیرنٹس کو گالی نہ دیتا۔ تو اسی طرح اللہ نے کیا قاعدہ ذکر کیا کہ تم ان کے جو معبود جو کہ گناہ یعنی جو باطل ہیں، تم ان کو اگر برا بلا کہو گے بھی ان کے سامنے، تم ایسے طریقے سے ان کو خطاب کرو گے بھی، تو کیا ہوگا کہ جواباً وہ تمہارے رب کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کریں گے، اس کو برا بلا کہنا شروع کریں گے۔ تو ایک تو یہ کہ تمہارے اس کا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رب کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، لیکن یہ ایک معاملہ ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ ان کے گناہ جو ہے وہ بڑھتے رہیں گے۔ تو کیوں جو ہے ہم دوسروں کے گناہ بڑھنے میں جو ہے ان کی معاونت کریں؟ اور اسی سے ایک علماء نے ایک قاعدہ دیا ہے کہ سد الذریعہ، کوئی چیز اگر کسی برائی کی طرف جا رہی ہو تو اس کے راستے کو بھی بند کر دیا جائے۔ کوئی معاملہ اگر گناہ کی طرف لے جا سکتا ہو تو اس کو بند کر دیا جائے۔ جیسے آگے ایک اور سورۃ الاسراء میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ، یعنی ہر وہ راستہ جو زنا کے قریب بھی لے جا سکتا ہو اس کو بھی بند کر دیا۔ اب اسی طرح انسان اپنی زندگی میں دیکھے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی اس وقت گناہ کے نہیں ہوتے، لیکن وہ لے جا رہے ہوتے ہیں گناہ کی طرف، کہ وہ آج نہیں تو کل وہ اس سے بڑی چیز کی طرف لے جائیں گے۔ تو بہتر کیا ہے کہ اس کو وہیں پہ روک دیا جائے، چاہے وہ اتنا بڑا ہی معاملہ کیوں نہیں ہے کہ اس میں کفر اور شرک کی بات آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کیا سمجھا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا کہ تمہاری وجہ سے سامنے والا اس سے بڑا جو ہے وہ گناہ کرے۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے، لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کے کام کو، یعنی وہ جو کر رہے ہیں جس چیز پر ہے ان کو وہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس آیت سے یہ جو بات کی گئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام ہر دین کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ اب یہ رسپیکٹ جو ہے یہ مختلف اعتبارات سے، رسپیکٹ کرنے کا اگر یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو بالکل وہ قائم رہ سکتا ہے اپنے دین پر، لیکن رولز کس کے فالو ہوں گے؟ وہ اسلام کے فالو ہوں گے۔ رولز فالو ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ حقوق جو مسلمانوں کو ملتے ہیں وہ تمام حقوق جو ہیں وہ نان مسلمز کو نہیں ملیں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر ایک مسلمانوں کا ملک ہے تو اس کا حاکم جو ہے یا اس کی جو بھی اس طرح کی پوزیشنز ہیں وہاں پہ ایک مسلمان ہی آ سکتا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی اور نان مسلم بھی ہے تو چلو ان کے دین کی بھی رسپیکٹ کرو اور ان کو بھی ایسا کرنے دو، ایسی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح ایک مسلمان ملک میں مسلمانوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ مثال کے طور پہ نماز قائم کریں، اور نماز قائم کرنے کے لیے جو اللہ نے نظام سکھایا ہے کہ اذان دی جائے گی، جگہ مقرر کی جائے گی۔ اب اگر نان مسلمز کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مسلم ملک میں یہ چیزیں کرنے کی اجازت دو کہ ہم بھی اپنے دین کی دعوت دیں، ہم بھی اپنے دین کی تشہیر کریں، تاکہ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہمارے دین کی رسپیکٹ کریں، آپ ہماری عزت کریں ہمارے دین کی، تو کیا کہا جائے گا بھائی یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ رسپیکٹ میں نہیں آئے گا۔ یہاں پہ جو ہے وہ باؤنڈری کراس ہو چکی ہے۔ ہم آپ کو آپ کے دین کی، کیونکہ آپ باطل پہ ہیں، آپ گمراہی پر ہیں، تو ہم آپ کو گمراہی پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں یہ اگر آپ کی جگہ ہے، آپ کو یہاں پہ اپنی عبادت کرنی ہے، تو ہم آپ کو زبردستی اس عبادت سے روک نہیں سکتے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ اسلامی قواعد کے اعتبار سے رہیں گے۔ اب آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے دین میں آپ کو شراب کی اجازت ہے تو اپنے گھر میں جا کے پئیں، روڈ پہ آ کے تو نہ پیئیں، اور آپ کے لیے ہم شراب بنانے کا، شراب کا سارا نظام تو بنا کے آپ کو نہیں دیں گے۔ تو رسپیکٹ میں یہ آئے گا کہ ان کے دین کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کو گالیاں نہ دی جائیں۔ اگر کسی کو اپنے دین پہ قائم رہنا ہے تو وہ قائم رہے، لیکن اسلامی حدود کے اعتبار سے۔ رسپیکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے، اور خاص کر ذہنی طور پہ بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے دین جو ہے برابر کے ہو گئے، کہ جس طرح یہ ایک راستہ ہے اس طرح دوسرا وہ بھی راستہ ہے۔ کچھ لوگ ہی کیا سوچے، کہتے ہیں کہ بھائی یہ تمام جو راستے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف پہنچانے کے مختلف راستے ہیں، لیکن تمام راستے جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ برحق ہیں، تو ان کو کیا جائے گا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ پیچھے بھی جو آیات گزری کہ اللہ کے نزدیک قبول جو ہے وہ صرف ایک ہی دین ہے، اور ہمیں بھی صرف اسی دین پہ چلنا ہے۔ یہ تمام راستے، اب جیسے آگے بھی انشاءاللہ ایک آیت آئے گی کہ یہ تمام جو مختلف راستے ہیں یہ سارے شیطان کے راستے ہیں۔ جب آپ اس چیز کو مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ صحیح چل سکتے ہیں اس چیز میں۔ اگر وہ مسلمان کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں، رسپیکٹ نہیں، بات رسپیکٹ کی نہیں ہے، بات دیکھیں اخلاق جہاں پہ ہے تو مسلمان کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والوں کو اچھے اخلاق دکھائے۔
سامنے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ایک نان مسلم کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ اچھے اخلاق سے یا اچھے رویوں سے پیش آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایسے اخلاق دکھائیں، ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ وہ خود پریشان ہو جائیں کہ اتنے اچھے اخلاق والے لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں. ہماری اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی اتنی رسپیکٹ کرے کہ ایک نان مسلم پیرنٹ جو ہے، ایک نان مسلم والد یا والدہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے کہ میری اولاد تو میری اتنی عزت نہیں کرتی، میری اولاد تو میرا اتنا احترام نہیں کرتی جتنی مسلمانوں کی اولاد کرتی ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ان میں بہتر ہے نا. ہمارے بچے یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنا سچ نہیں بولتے جتنے مسلمانوں کے لوگ سچ بولتے ہیں. ہمارے لوگ اتنا مسکراتے نہیں ہیں دوسروں کے سامنے جتنا مسلمان مسکراتے ہیں. ہمارے لوگ دوسروں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ نہیں کرتے معاملات میں اور دیگر امور میں جتنا مسلمان کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی ہمیشہ ذمہ داری ہے بھی اور رہے گی بھی کہ اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہمیں ان کو ان سے بہتر ہو کے دکھانا بھی ہے اور قائم بھی رہنا ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ بن رہے ہیں. ہاں، جہاں پہ لمٹس کراس ہوں گی، جہاں پہ اللہ کی حدود پامال ہوں گی، وہاں پہ ان چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا اور وہاں پہ سزا جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوگی. یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے. ثم الى ربهم مرجعهم، پھر اپنے رب کی طرف ان سب کا لوٹنا ہے. فینبئهم بما كانوا يعملون، تو وہ ان کو خبر دے دے گا، بتا دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. واقسموا بالله، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. جہد ایمانہم، پختہ قسم کی، مضبوط قسم کی قسمیں کھاتے ہیں. کیا قسمیں کھاتے ہیں؟ لئن جاءتہم آیۃ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جاتی، لیؤمنن بہا، تو وہ اس پر ایمان لے آتے. ان کی قسم کیا ہے کہ اگر واقعتاً ان کے پاس کوئی ایسی نشانی آ جاتی کہ جس کو مانا جا سکتا ہوتا تو وہ ایمان لے آتے. قل، آپ کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ تمام کی تمام آیات جو ہیں یہ اللہ کے پاس ہے. وما یشعرکم، اور تمہیں جو ہے نہیں خبر، تمہیں جو ہے شعور نہیں ہے ان چیزوں کا. تم کیا کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی آیت آ جاتی تو تم ایمان لے آتے. اللہ جانتا ہے، اللہ نے بے تحاشا نشانیاں دی ہیں، اللہ نے بے تحاشا آیات دی ہیں. اصل میں تم جھوٹے ہو کس بات کے کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اگر ان کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی نشانی دے دی جاتی تب بھی یہ ایمان نہ لاتے. کفار کا کیا معاملہ تھا کہ جو نشانی ان کو مل رہی ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، ان کو اپنی ایک ٹیلرڈ نشانی چاہیے کہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے حساب سے نشانی چاہیے ہوتی ہے کہ اللہ مجھے اپنا وجود جو ہے میرے حساب سے ثابت کر دے. اب جیسے ایک شخص کے بارے میں پتا چلا ان کی والدہ بیمار ہوئی، قرب الموت تھی، تو انہوں نے کیا تقاضا کیا کہ اے اللہ اگر تو ہے تو میری ماں کو شفا دے دے. یعنی مجھے کیا نشانی چاہیے کہ اللہ اگر آپ موجود ہے تو مجھے میری ماں اگر صحیح ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھائی کہاں اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہمارے خدمت کے لیے مقرر ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ اللہ کریں گے تبھی میں مانوں گا؟ اللہ کی ذات تو علی ہے، میں نے اللہ کی ماننی ہے. یہ اللہ تعالیٰ واضح کرے کہ ان کی مرضی کی بھی اگر نشانیاں ان کو دے دی جائیں گی تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی، ان کی بینائی کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے یہ پہلی بار میں ایمان نہیں لائے تھے. ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ جب پہلی بار کال آ جائے تو اس پر ایمان لانا ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو ان کی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، کہ یہ بھٹکتے پھریں گے. تو ان سے یہ کہنا کہ اسلام آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرتا ہے، بالکل نہیں، بالکل غلط نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اسلام جو ہے وہ ہر انسان کی مختلف اعتبار سے عزت کرتا ہے. ایک انسان کی انسان ہونے کے ناطے اس کی جان کی عزت ہے، اس کی عزت کی یعنی اس کا جو احترام ہے اس کی اپنی جگہ پہ. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ لوگوں پر جھوٹے بہتان باندھتے پھریں. صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کفار بھی جھوٹے بہتان نہیں باندھے جا سکتے. کفار کی بھی جان کی ایک عزت ہے، ایک رسپیکٹ ہے کہ اس کو زندگی دی جائے، الا یہ کہ وہ لڑنے پہ آ جائے یا جہاں پہ وہ حقوق پامال کر رہا ہو. اور اس طرح اس کے مثال کے طور پہ شادی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جس طرح مسلمانوں کے ہاں شادی کا معاملہ ہے اسی طرح کفار کے ہاں بھی شادی کا معاملہ ہے. تو ان کے شادی کے معاملے کی بھی عزت کی جائے گی. کس طرح عزت کی جائے گی کہ ان کے ہاں جو اولاد ان کے حساب سے شادی کے بعد ہوتی ہے، ہمارے ہاں کی بات نہیں ہو رہی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کریں گے تب، ان کے اپنے اعتبار سے بھی جو شادی کا معاملہ ہے اگر وہ اس اعتبار سے چلیں گے تو ان کی اولاد کو ان کا جائز مانا جائے گا. نبی اسلام نے پچھلے جو یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کے بھی جو نکاح تھے اسلام نے ان کو بھی قائم رکھا کہ اگر ایک مرد اور عورت کے درمیان اسلام لانے سے پہلے اگر نکاح تھا اور وہ دونوں اسلام لے آتے ہیں تو ان کا نکاح باقاعدہ ہے، برقرار ہے. یہ نہیں کہا کہ اب اسلام میں آنے کے بعد اسلام کے طریقے سے نکاح کرو. تو ان کا جو نکاح ہے چاہے انہی کے ذریعے سے ہو اس کی رسپیکٹ کی جائے گی. ان میں سے اگر کوئی اپنے ہاں کے بغیر نکاح کے، اپنے ہاں کے بغیر شادی کے معاملات کے اولاد کرتے ہیں تو اس اولاد کو ناجائز اولاد مانا جائے گا. تو یہ ان کی بھی امور کی عزت ہے نا، یہ امور ان کے معاملات کی رسپیکٹ ہے، بالکل ہے. اگر ان کے ہاں کوئی تدفین کرنے کا طریقہ ہے تو ان کو تدفین کرنے کی اجازت دی جائے گی. لمٹ کہاں پہ آئے گی؟ وہ لمٹ جو ہے اسلام ڈیفائن کرے گا. یہ جو رسپیکٹ کا معاملہ ہے، یہ رسپیکٹ کا معاملہ ڈکشنری ڈیفائن نہیں کرے گی.
یہ رسپیکٹ کا معاملہ جو ہے وہ کافر ڈیفائن نہیں کرے گا کہ کیا چیز میری رسپیکٹ ہے اور کیا چیز میری رسپیکٹ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک مسلمان کی عزت ہے, ایک مسلمان کی رسپیکٹ ہے, بالکل ہے. اگر ایک مسلمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھائی میں روڈ پہ جو دل چاہے کروں گا, تو ہم اس کو کہہ دیں گے کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ بات آپ کی رسپیکٹ, آپ کی عزت کی نہیں ہے. یہ بات ہے کہ ہمارے دین کے اعتبار سے جو چیزیں قابل قبول ہیں ہم ان کو پرائرٹی پہ رکھیں گے, اور جو قابل قبول نہیں ہے ان کو ہم نہیں رکھیں گے. ولو اننا نزلنا, اور اگر ہم بے شک ہم نازل کر بھی دیتے الیہم ان کی طرف الملائکہ فرشتوں کو بھی, وکلمہم الموتى, اور ان کا حال یہ ہوتا کہ ان سے مردہ جو ہے وہ بھی آ کے کلام بھی کر لیتے, وحشرنا علیہم کل شیء, اور ہم جمع کر دیتے ان کے لیے تمام چیزیں بھی قبولا ان کے سامنے. جو جو بھی ان کے تقاضے تھے کہ فرشتے آ کے ہم سے بات کریں وہ بھی کر دیتے, مردہ اٹھ کے ان سے بات کر لیتا وہ بھی کر دیتے, اور بھی کوئی بھی چیز ان کی جو دلیل ریکوائرڈ ہوتی وہ ان کو پرووائڈ کر دیتے. ما کانوا لیؤمنوا, وہ پھر بھی نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ اللہ چاہے, ولکن اکثرهم یجهلون, لیکن ان کی جو اکثریت ہے وہ جہالت پہ جاہل ہے, علم نہیں رکھتی. وکذالک جعلنا, اور اسی طرح ہم نے بنایا, لکل نبی, ہر نبی کے لیے, عدوا, دشمن بنائے, شیاطین الانس والجن, انس انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین. یعنی شیاطین جو ہے وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ہر کوئی جو اس نافرمانی کے لیول پہ پہنچ جائے, عداوت کے لیول پہ پہنچ جائے, وہ شیاطین میں سے ہے, چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو. یوحی بعضهم الی بعض, ان میں سے جو بعض ہیں وہ بعض کی طرف جو ہے وہ وحی کرتے ہیں, ان سے خفیہ کلام کرتے ہیں. زخرف القول غرورا, ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں. وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری عبادت کر لو میں تمہیں مال دے دوں گا, وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میری طرف یہ قربانی کر دو میں تمہارے معاملات کو دیکھ لوں گا. آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے دھوکہ دینے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے, بہکانے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کو جو چیزیں پسند ہیں اس کے وعدے بھی کرتے ہیں اور خفیہ طریقے سے بات بھی کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اور اگر آپ کا رب چاہتا, مَا فَعَلُوهُ, تو وہ یہ کام نہیں کرتے. فَذَرْهُمْ, تو آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے, وَمَا يَفْتَرُونَ, اور وہ جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے. جی یہ شیطان ہی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو, یعنی ان کا بعض ان کے بعض کی طرف بھی یہ ایک دوسرے کو دھوکے دیتے ہیں. شیاطین کا بھی آپس میں دنیاوی اعتبار سے تو معاملہ ہے, لیکن قرآن میں بھی جیسے ذکر ہے کہ حتیٰ کہ ابلیس بھی جو ہے وہ آخر میں ان سب کا انکار کر دے گا اور کہہ دے گا کہ میرا جو وعدہ تھا وہ تو جھوٹا تھا, میں نے تو کچھ تمہیں زبردستی تھوڑی کی. ولی تصغب, اور یہ کہ مائل ہو جائیں, الیہ افئدۃ, اس کی طرف, یعنی شیاطین اور کیا کوشش کرتے ہیں کہ مائل ہو جائیں ان کی طرف, افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ, دل ان لوگوں کے کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, ولیرضوہ, اور یہ کہ وہ راضی ہو جائیں, وہ پسند کر لیں اس کو, ولیقترفوا ما هم مقترفون, اور یہ کہ وہ برائیاں کرتے رہیں جو یہ برائیاں کرتے ہیں. آپس میں ان کی کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کا دل جو ہے وہ ایمان سے, اللہ پر اور آخرت سے ایمان پر ہٹا دیں, اور یہ کہ وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی ہو جائیں, اور جن امور پہ وہ چل رہے ہیں تو اس پر چلتے رہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما, کیا اللہ کے علاوہ میں تلاش کروں کسی کو حاکم, کسی کو فیصلہ کرنے والا. وَهُوَ الَّذِي انزل, اور وہی ہے جس نے نازل کیا, الیکم الکتابہ, تمہاری طرف کتاب کو, مفصلاً, تفصیل سے, مفصلاً جس کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہو. والذین, اور وہ لوگ کہ جو آتیناہم الکتابہ, جن کو ہم نے عطا کی کتاب, یعلمون, وہ جانتے ہیں, انہ منزل من ربک, یہ کہ یہ نازل کرتا ہے آپ کی رب کی طرف سے, بالحق, بالکل حق کے ساتھ, فلا تکونن من الممترین, تو آپ بھی کسی طرح کے, تم سب بھی کسی طرح کے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یعنی کہ اہل الکتاب بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے, بالکل حق ہے. تو ان کی یہ جو جھٹلانے والے معاملات ہیں یہ آپ کو کسی طرح بھی شک میں نہ ڈالیں, اور نہ آپ خود کسی اس بارے میں کسی طرح بھی شک میں آئے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہاں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں اور پھر نماز کے بعد کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم أما بعد وتمت كلمة ربك اور تمّا یتیمو کہتے ہیں پورا ہو جانے کو، پورے ہو گئے ہیں کلمت ربک آپ کے رب کے کلمات صدقاً وعدلا سچائی اور عدل کے اعتبار سے آپ کے رب کے کلمات جو ہیں وہ پورے ہیں. لا مبدل لکلماتی اس کی باتوں کو اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. وَإِن تُطِعْ اور اگر آپ نے اطاعت کی اکثر من فی الارض زمین میں جو ہیں ان کی اکثریت کی یضلوک عن سبیل اللہ تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے. یعنی اگر آپ نے جو لوگوں کی اکثریت ہے اس کو اگر آپ نے کبھی کرائٹیریا بنایا کہ لوگوں کی اکثریت حق پر ہوگی تو بات یہ ہے کہ وہ اکثریت جو ہے وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. یعنی ایک ایمان والے کے نزدیک یہ کرائٹیریا نہیں بنتا کہ کہاں پہ زیادہ لوگ ہیں، لوگوں کی اکثریت کہاں پر ہے، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. کرائٹیریا کیا ہے کہ کون سی بات جو ہے قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے. ان یتبعون الا الظن نہیں وہ پیروی کرتے مگر اپنے گمانوں کی. وانہم الا یخرصون اور نہیں ہے وہ یہ کہ مگر وہ اپنے اندازے لگاتے ہیں، اپنے تکے لگاتے ہیں. ان ربک هو اعلم بے شک آپ کا رب جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے. من یضل عن سبیلہ کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہوا ہے، بہکا ہوا ہے. وهو اعلم بالمہتدین اور وہی زیادہ جاننے والا ہے ہدایت یافتہ والوں سے بھی. فَكُلُوا تو تم سب کھاؤ مما ذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. وما لکم اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تأکلوا کہ تم نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. وقد فصل لکم اور اس نے تو کھول کھول کے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے ما حرم علیکم وہ کہ جو اس نے حرام کیا تم پر الا ما اضطررتم الیہ مگر یہ کہ جس بارے میں تم مجبور کیے جاؤ یا جس کی طرف تم مجبور کیے جاؤ. وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک اکثریت جو ہے یا کثیر لوگ جو ہیں لا یضلون بأہوائہم وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشوں کے مطابق بغیر علم بغیر علم کے. ان ربک هو اعلم بے شک آپ کا رب جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو. تو حکم کیا دیا گیا کہ ان چیزوں میں سے کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یعنی جن کو اللہ کے نام سے حلال کیا گیا ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں میں سے ہیں تو ان کو کھانے میں انسان کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ہاں حرام جو امور ہیں وہ اللہ نے واضح کر دیے ہیں. اب یہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ دونوں معاملات کرتے ہیں. جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے اور جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام بیان کریں گے. تو ایسے لوگوں کی خواہشات کو جو بغیر علم کے کلام کر رہے ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اور آپ چھوڑ دیجئے یا تم سب چھوڑ دو اے ایمان والو ظاہر الاسم گناہ میں سے جو چیز ظاہر ہو وباطنہ اور اس میں جو چیز چھپی ہوئی ہو. چاہے وہ ظاہری طرح کا کوئی گناہ ہو جو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہو یا باطنی اعتبار سے کوئی گناہ ہو جس کو لوگ نہ بھی دیکھ پائیں. کوئی ایسا خیال آتا ہے کوئی ایسی فکر آتی ہے اور انسان کو اس میں لذت آتی ہے اور جو حرام کے حوالے سے ہے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے. انسان اپنے کمرے میں ہے کوئی اس کو اس کے رب کے علاوہ نہیں دیکھ رہا تب بھی اگر کوئی گناہ کا خیال آتا ہے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دے. کسی کے سامنے بھی ظاہری بھی کوئی گناہ ہو اس کو بھی چھوڑ دے. ایسا گناہ جس کا تعلق انسان کی صرف اپنی ذات سے ہو اس کو بھی چھوڑ دو اور ایسا گناہ جس کا تعلق دوسروں کے حوالے سے ہو ان سب گناہوں کو جو ہے چھوڑ دو. ان الذین بے شک وہ لوگ کہ یکسبون الاثم کہ جو گناہ کما رہے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون تو عنقریب ان کو جو ہے ان گناہوں کی وجہ سے جزا دی جائے گی. ان برے کاموں کی وجہ سے یہ جو گناہ کر رہے ہیں جزا دی جائے گی. اور پھر احادیث میں آتا ہے قرآن میں بھی کچھ جگہوں پہ اور احادیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف گناہوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی اور بتایا کہ ایک ایک گناہ کی کیا کیا سزا ہوگی. ولا تاکلوا اور تم مت کھاؤ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. وانہ لفسق بے شک یہ گناہ کا کام ہے برائی کا کام ہے. جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہے وہ تو مکمل طور پر ہے ہی حرام. اور اگر کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتا ہے تو وہ اس آیت میں علماء کے قول کے مطابق شامل نہیں ہے. ایک مسلمان ہے وہ ویسے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوا کہ نام لینا بھول گیا وہ
جیسے کچھ قصائی وغیرہ ہوتے ہیں، اب وہ کتنی قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں، اب وہ کسی جانور پر اللہ کا نام لینا بھول گیا لیکن ارادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے. لیکن وہ چیز کہ جس کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، کسی اور کی جگہ پر ذبح کیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ نے حرام کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ فسق فجور میں سے ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک جو شیاطین ہیں، لَيُوحُونَ، وہ خفیہ وحی کرتے ہیں، وہ بات کو ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مانی، تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم بھی جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ کے نام کے علاوہ کسی جگہ پر، کسی مزار پر، کسی میت کے نام پر بے تحاشا قربانیاں ہو رہی ہیں، اور ان میں سے شیاطین کیا چاہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو موحدین ہیں، ان کو بھی قائل کیا جائے کہ بھائی اس میں سے تم بھی کچھ چکھ لو، تم بھی کچھ کھا لو. کچھ دن ہوتے ہیں، ایام ہوتے ہیں جس میں اللہ کے علاوہ لوگوں کے نام سے قربانیاں کی جاتی ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، اور موحدین کے گھروں پہ بھی جو ہے اس کھانے کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ بھی اس میں سے کچھ تناول کریں. اور پھر اس پہ جھگڑا کیا جاتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے. اس میں حرج یہ ہے کہ اللہ نے صرف وہی چیز جائز کی ہے جو کہ اس کے نام سے کی گئی ہو، اس کے لیے کی گئی ہو. اس کے علاوہ اگر کیا ہے، انکم لمشرکون، تو یہ شرکیہ امور میں سے ہیں. او من کان میتن، کیا وہ شخص جو کہ میت تھا، جو کہ مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ہم نے نور کو رکھا، نور بنایا، یمشی به فی الناس، پھر وہ اس نور کے ذریعے جو ہے لوگوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے. کمم مثلہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، فی الظلماتی، جو کہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ ان ظلمات، ان اندھیروں سے نہیں نکلتا. کذالک زین للکافرین، اسی طرح مزین کر دی گئی ہیں، خوبصورت کر دی گئی ہیں کفار کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. تشبیہ کیا دی گئی ہے کہ ایک وہ شخص جو مردہ تھا، جو اسلام کی حالت میں نہیں تھا، پھر اللہ نے اس کو اسلام بخشا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اور اللہ نے اس کو نور عطا کیا، اپنے دین کا نور عطا کیا، اپنی کتاب کا نور عطا کیا، سنت کا نور عطا کیا، اور پھر وہ اس نور کے ذریعے جو ہے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، اپنے معاملات کو جو ہے اس نور کے مطابق رکھتا ہے. کیا وہ شخص اس طرح ہو سکتا ہے جو کہ کفر، شرک، بدعات کے ظلمات میں سے ہو اور وہ اس میں سے نکل بھی نہ رہا ہو؟ ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنایا، فی کل قریۃ، ہر بستی میں سے، اکابر مجرمیہا، اس کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو جرم کرنے والے بنایا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ چالے چلیں، فریب کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، اور وہ چالے نہیں چلتے، کسی بھی طرح کا مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنے نفس کے خلاف ہی، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس میں جو اس کے اکابرین میں سے تھے، جو اس کے بڑوں میں سے کنسیڈر کیے جاتے تھے، مالی اعتبار سے، پاور کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، وہ جو ہے وہ جرم کرنے والے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کے خلاف مکر کریں. جیسے فرعون کا معاملہ رہا، اور دوسرے بستیوں والوں کے معاملات رہے کہ ان کے جو بڑے تھے وہی یہ فیصلے کرتے تھے کہ قرآن و سنت کی مخالفت کی جائے، اور یہ ان کی مکر و چال تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چالیں جو ہیں انہی کے خلاف ہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی تھی ان کو ہماری کوئی کوئی آیت آتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے، قالوا لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسا ہی عطا کر دیا جائے جیسا کہ رسولوں کو عطا کیا جائے. یعنی جب تک ہم چونکہ بڑے ہیں، ہم چونکہ اکابرین میں سے ہیں، ہم چونکہ غلبے والے ہیں، ہمیں بھی رسالت دی جائے، ہماری بھی اپنی ایک کتاب ہماری طرف عطا کی جائے، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے. اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے، کہاں پہ اپنی رسالت رکھنی ہے. یہ رسالت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی خواہشات پر مبنی ہو، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. سیصیب الذین اجرموا، تو عنقریب پہنچے گی ان لوگوں کے جنہوں نے جرم کیا، صغار، ذلت پہنچے گی ان کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، وعذاب شدید، اور شدید عذاب ہوگا، بما کانوا یمکرون، اس وجہ سے جو یہ مکر کرتے تھے. اللہ نے ان کو دنیا میں وہ مقام عطا کیا تھا، وہ جگہ عطا کی تھی کہ لوگ ان کو فالو کرتے. اگر وہ نیکی کے کاموں میں چل جاتے تو ان کی پوری قوم جو ہے ان کو فالو کر دیتی، اور ان کو اپنی پوری قوم کا ثواب مل جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ کچھ قبائل کے جو سردار ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور ان کے پیچھے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا. اب جس سردار نے وہ اسلام قبول کیا، اس کے اسلام کی وجہ سے چونکہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کیا، تو ہر کسی کے نیکی کا جو ہے حصہ اس کو بھی مل رہا ہے. تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں، اگر انسان کو کہیں اللہ تعالیٰ نے صاحب اقتدار بنایا ہے، کہیں پہ کسی قوم کے اوپر، کسی گروپ کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر اللہ نے اس کو ایسی جگہ عطا کی ہے کہ اس کی بات سنی جاتی ہے، اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، تو اس شخص کو کیا چاہیے کہ وہ کبریائی نہ اختیار کرے، وہ تکبر نہ اختیار کرے، وہ عاجزی اختیار کرے، اور اللہ کے راستے کی طرف پلاننگ کرے کہ کس طرح لوگوں کو جو ہے اللہ کے راستے کی طرف لایا جائے، ان کے لیے ان معاملات کو آسان کیا جائے. فمن یرد اللہ، تو وہ کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یہدیہ، کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ، اللہ کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے اس کے سینے کو، للاسلامی، اسلام کے لیے. اللہ جب اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرتا ہے، ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، تو اسلام کو
واضح کر دیتا ہے اس کے لیے، اسلام کی خوبصورتی کو، اسلام کی حقانیت کو اس کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ، اور یہ کہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرے، أَن يُضِلَّهُ، کہ اللہ اس کو گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو اللہ اس کے سینے کو تنگ اور بھچا ہوا، نہایت گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، جیسا کہ وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ مشکل سے چڑھ رہا ہے۔ جتنا انسان اوپر جاتا رہتا ہے سانس لینا مشکل ہوتا رہتا ہے، تو جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں ایسی تنگی ڈال دیتا ہے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈال دیتا ہے ناپاکی کو، عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں پر جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، ہم نے جو ہے واضح طور پہ تفصیل سے ان آیات کو واضح کر دیا ہے، ذکر کر دیا ہے، لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس قوم کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کرتی ہے، جو کہ ان آیات کو دیکھتی ہے اور ان سے خود نصیحت حاصل کرتی ہے، ان کے لیے آپ کے رب کا راستہ جو ہے وہ بالکل سیدھا سیدھا ان کو دکھ بھی جائے گا۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے اپنے رب کے پاس۔ وہو ولیہم، اور وہی ان کا ولی بھی ہے، ان کا دوست بھی ہے، کارساز بھی ہے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ نیکوں میں سے، نیکیوں میں سے عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے آخرت میں بھی اچھا ٹھکانہ ہے اور اللہ کی ولایت بھی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن کے جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، سب کے سب، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، تم نے انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد کو جو ہے اپنے تابع کر لیا، اپنی جانب کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے جو اولیاء تھے، جنوں کے اولیاء تھے، وہ کیا کہیں گے اس وقت؟ دعا کیا کریں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے جو ہے ہمارے بعض سے فائدہ اٹھا لیا تھا، وہ بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم تک وہ مدت پہنچ گئی، ہماری وہ موت پہنچ گئی جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ یعنی وہ اب حجت کیا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، ان جنوں نے جو ہے ہمارا فائدہ اٹھا لیا تھا، اے اللہ ان انسانوں میں سے گمراہ کرنے والوں نے جو ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھا لیا تھا، ہم تو مجبور ہو گئے تھے، ہم تو لاچار تھے، ہمیں تو معاملات سمجھ نہیں آئے، انہوں نے زبردستی کر لی تھی یا انہوں نے ہمیں دھوکہ دے دیا تھا۔ قولا، اللہ تعالیٰ کہے گا، النار مسواکم، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، تم سب اس میں رہو گے، الا ماشاء اللہ، سوائے یہ کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے کہ اس کو آگ میں نہ ڈالے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ تو اس وقت یہ جو حجت بازی ہے یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ ہر انسان کے پاس اپنا اپنا اختیار ہے، کوئی اس کو زبردستی آ کے کرتا ہے تو زبردستی ویسے ہی معاف ہے، لیکن کوئی اگر اس کو کسی بات کی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ قائل ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہ کہے کہ میرا فائدہ اٹھایا گیا ہے، اس نے خود یہ چیز اختیار کی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم ولی بناتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین بعضا، بعض کو بعض پر، جو ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے بعض کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو یہ کمایا کرتے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے پھرتے ہیں وہ ایک دوسرے کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو ایک دوسرے کا ولی بنا دیا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ کہیں میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہوں۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تم میں سے ہی رسول، یقصون علیکم آیاتی، جو تم پر میری آیات کو واضح طور پہ بیان کر رہے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈرا رہے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہاری اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا، تو وہ سب گواہی دیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے نفسوں کے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً ایسا معاملہ تھا، یہ رسول آئے تھے، انہوں نے ہمیں تیری آیات پڑھ کے بھی سنائی تھی، بیان کر کے بھی سنائی تھی، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیاوی زندگی نے جو ہے وہ دھوکہ دے دیا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے یا انہوں نے گواہی دی اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ اصل میں وہی کفر کرنے والے تھے، وہی ناشکرے تھے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، الم یکن ربک، کہ نہیں ہے آپ کا رب کے، مہلک القری، کسی بستی کو وہ ہلاک کر دے، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، اور اس کے جو بسنے والے ہیں وہ غافل ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف سے رسول کے آنے سے پہلے اللہ بستی کو ہلاک نہیں کرتا، پہلے وہ میسج بھجواتا ہے، واضح طور پہ پیغام پہنچواتا ہے، پھر بھی اگر وہ اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر کسی کے لیے درجات ہیں، مما عملوا، اس وجہ سے جو انہوں نے عمل کیے، وما ربک بغافل عما یعملون، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس چیز سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ دنیا میں جس نے جس اعتبار سے عمل کیا ہے، آخرت میں اس کا اس اعتبار سے درجہ ہوگا۔ جس نے اپنی زندگی کو دنیا کی خاطر لگایا ہے اس کا اس اعتبار سے درجہ ہوگا، اور جس نے قربانیاں دے کے دنیا کو اگنور کر کے اپنا فوکس آخرت پہ کیا ہے تو اس کا اس اعتبار سے آخرت میں درجہ ہوگا۔ دو لوگ نماز پڑھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ دونوں کی نماز ان کے لیے آخرت میں ایک طرح کا فائدہ دے ان کو۔
ہو سکتا ہے دو لوگ برابر برابر میں نماز پڑھ رہے ہوں، ایک کا دل کسی اور طرف غافل ہے اور ایک کا دل اپنے رب کو یاد کرنے کی فکر میں لگا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کہ دن کا آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے کہ چلو میں کچھ واک کر لیتا ہوں، اپنے جسم کو مضبوط کر لیتا ہوں، اور دوسرا ہے جو اس فکر میں ہے کہ کس طرح میں اپنے رب کو کچھ اور یاد کر لوں۔ تو دنیا میں جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، دنیا میں جو انہوں نے اعمال کی ہیں، تو اس اعتبار سے آخرت میں ان کے درجات بھی جو ہے وہ مختلف ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب جو ہے وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ذُو الرَّحْمَةِ، بے انتہا رحمت والا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارا جانشین بنا دے، تمہارے پیچھے لے آئے لوگوں کو تمہارے بعد جس کو وہ چاہے، کما انشاکم، جیسے کہ اس نے تمہیں بھی بنایا، من ذریۃ قوم آخرین، ایک دوسری قوم کی اولاد میں سے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے ان میں سے اکثر جا چکے ہیں اور ہم ان کے جانشین بنے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی لے جائے اور تمہارے بعد ایسے لوگوں کو لے آئے جن کو وہ چاہے۔ اگر تم اس کے دین کی نصرت نہیں کرتے، اس کے راستے پہ نہیں چلتے، تو ہو سکتا ہے اللہ تم سے اس دین کی نعمت کو چھین لے اور تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے آئے جو کہ پھر اس دین کے حق کو ادا کریں۔ انما توعدون لآت، بے شک وہ چیز کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لآت، وہ یقیناً آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم نہیں ہو کہ تم کسی بھی طرح عاجز کر دو گے۔ اس قیامت کا جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آنے والا ہے، وہ موت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی آنے والی ہے، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ملنے والی ہے، اور وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ بھی آنے والی ہے۔ اور اس میں سے کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جس پہ انسان کو یہ اختیار ہو کہ انسان کہے کہ نہیں میں اس معاملے سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ انسان اس معاملے میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا کسی بھی طرح۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہوں پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تو تم انقریب جان لوگے، من تکون له عاقبۃ الدار، کہ کون ہے وہ کہ جس کے لیے ہوگا آخرت کا گھر، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پاتے ظلم کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ان کو کہیں کہ تم اپنے اعمال جاری رکھو، تمہیں اگر دین کے اعتبار سے اپنی زندگی کو نہیں ڈھالنا تو اپنی طرف سے اپنے عمل کرتے رہو، میں اپنی جگہ پہ اپنا نیکی کا کام کرتا رہوں گا، اور ہم میں سے عنقریب سب جان لیں گے کہ کس کے اعمال وہ تھے کہ جس کو آخرت کا گھر جو ہے وہ اچھا ملا۔ وجعلوا للہ، اور انہوں نے بنایا اللہ کے لیے، مما ذرأ من الحرث والانعام، جو کھیتی اور جانور میں سے ان کے لیے ان کو دیا گیا، پیدا کیا اس نے، نصیباً، کچھ حصہ، جو ان کو کھیتی ملتی ہے اور جو ان کو جانور ملتے ہیں، ان میں سے یہ کچھ حصہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے بناتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، فقالوا هذا للہ بزعمهم، اپنی طرف سے حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے گمانوں کے مطابق کہہ دیتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے، وهذا لشرکائنا، اور یہ حصہ جو ہے ہمارے شرکاء کے لیے۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا ان حصوں کو، اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے، جبکہ یہ ساری چیزوں کو دی اللہ نے تھی۔ فما کان لشرکائہم، پھر وہ چیزیں جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتی ہیں، فلا یصل الی اللہ، تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتی، وہ اللہ کے کھاتے میں وہ نہیں ڈالتے۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کے لیے مقرر کیا گیا ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ چیزیں جو ہیں ان کے شرکاء کو پہنچ جاتی ہیں۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، جب ان کو فصل آتی تھی یا ان کے جو جانور ان میں سے کچھ ہوتے تھے، ان میں سے بعض کو وہ خاص کر دیتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور بعض کو وہ خاص کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے شرکاء کے لیے، بتوں کے لیے ہیں، یا مثال کے طور پہ حصہ مقرر کر دیا کہ ایک تہائی اس کا، ایک تہائی اس کا۔ اب کیا ہے، جب مال میں کمی محسوس ہو یا اپنا ایمان میں کمزوری محسوس ہو، تو جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس میں سے وہ اپنے شرکاء کو دے دیتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ جو اپنے شرکاء کا مال ہے اس میں سے وہ کچھ اللہ کے راستے میں بھی دینا چاہیں، یعنی ان کی جو ترجیحات تھیں وہ اللہ سے زیادہ جو ہے ان باطل معبودان کے لیے ہی تھیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ، اور اسی طرح جو ہے وہ مزین ہوا، لکثیر من المشرکین، ان مشرکین میں سے ایک کثیر تعداد کے لیے، قتل اولادہم، مزین کر دیا اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے شرکاء نے، جن کی یہ عبادات کرتے ہیں، انہوں نے ان مشرکین کے لیے اس چیز کو مزین کر دیا کہ اپنی اولاد کو قتل کرو۔ کس طرح قتل کرو، یا تو اس اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ایسی تدبیریں اختیار کرو کہ وہ تمہاری اولاد ہی نہ ہو، یا تمہیں پتہ چل جائے کہ اب وہ اولاد ہونے والی ہے تو اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دو، یا یہ پتہ چل جائے کہ وہ اولاد جو ہے وہ مادہ میں سے ہے، فیمیل ہے، تو اس کو قتل کر دو، یا پھر اولاد ہو جائے تو وہ ان شرکاء کے ہاں جو ہے مختلف ناموں سے، مختلف عبادات سے، قربانیوں کے ذریعے جو ہے اس کو یہاں پہ لا کے قربان کر دو اور ہلاک کر دو۔ یہ کیوں کرتے تھے وہ شرکاء، لیردوہم، تاکہ وہ ان کو دور کر دیں، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان کا دین جو ہے وہ ان سے گڑبڑ کر دیں، مختلط کر دیں، خلط ملط کر دیں، مکس کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو مَا فَعَلُوهُ، یہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور یہ جو جھوٹ باندھتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ یعنی ان کے شرکاء، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، جو جنوں کی عبادت کرتے ہیں، جو کفر و شرک کے راستے پہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کریں۔ اب یہ اپنی اولاد جو ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اولاد ان کو ہو چکی ہوتی ہے، اس حوالے سے ذبح کیا جائے، یا جو دنیا کے پیچھے لگتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ اب آپ اور اولاد نہ کریں، اب آپ اپنی جو اولاد
آپ کی حاصل ہو سکتی ہے، آپ اس کو قربان کریں ہمارے مفاد کی خاطر. اور ایسے باقاعدہ نظام موجود ہیں، اس کے بارے میں بتایا بھی گیا کہ اپنی اولاد کو اب آپ بس بھیج دیں. اب یہ جو ہے اس کو آپ اپنی اولاد نہ کنسیڈر کریں، اب آپ اس کو اس سسٹم کی اولاد کنسیڈر کریں اور سسٹم کی خاطر قربان کر دیں. اب سسٹم جو ہے اگر ان کو چاہے گا تو ان کو رکھے گا، اور اگر سسٹم سمجھے گا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے تو سسٹم ان کو ختم کر دے گا. وقالوا هذه انعام، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہیں جانور مویشی، وحرث، اور جو کھیتی ہیں یہ حجر، یہ ممنوع ہے. اپنے کھیتی اور اپنے جانوروں میں سے کچھ حصہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ہمارے استعمال کے لیے ممنوع ہے. الا لا يطعمها الا من نشاء، اس میں سے کوئی نہیں کھائے گا مگر صرف اس کو جس کو ہم اجازت دیں گے. بزعمہم، یہ سارے معاملات جو ہیں اپنے گمانوں کے مطابق کرتے تھے. وانعام، اور جانوروں میں سے ان کے کچھ ایسے ہوتے تھے حرمت ظہورها، کہ جن کی پیٹھوں کو وہ اپنے سواری کرنے کے لیے حرام کرتے تھے کہ ان کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی. وانعام، اور جانوروں میں سے کچھ ایسے ہوتے تھے لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، کہ وہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، تو عن قریب جو ہے ان کو جزا دیں گے، سیجزیہم، اللہ ان کو جزا دے گا، بما کانوا یفترون، اس کی وجہ سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. اپنے جانوروں میں سے خود معین کر لیتے تھے کہ یہ جو ہے لوگ استعمال نہیں کریں گے، یہ جو ہے اللہ کے لیے یا مشرکی جو شرکاء ہیں ان کے لیے خاص ہیں. اور کچھ سواریوں کو وہ خاص کر لیتے تھے کہ اب ان سواریوں پر سواری نہیں کی جا سکتی، یعنی ان پر سوار نہیں ہو سکتا، اب یہ خاص ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کیا اور کیا کیا، ما فی بطون هذه الانعام، ان جانوروں کے بطون میں، پیٹوں میں جو اولاد ہے، خالصۃ لذکورنا، یہ صرف اور صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے. ومحرم علی ازواجنا، اور یہ ہماری عورتوں کے استعمال کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی اپنی طرف سے قواعد بنا رہے ہیں، اپنی طرف سے حلال و حرام کی تعین کر رہے ہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر اس کے پیٹ میں سے جو اولاد ہوتی ہے جانور کے پیٹ میں سے اگر وہ میت ہوگی تو دونوں استعمال کر سکتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، تو یہ جو صفات بیان کر رہے ہیں ہم ان کو ان کی سزا دیں گے. انه حکیم علیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. اپنی طرف سے یہ مقرر کر دیتے تھے کون سا جانور کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کون سے جانوروں کو مرد استعمال کریں گے، کون سے جانوروں کو جو ہے سب استعمال کریں گے اپنی مرضی سے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہن، بے وقوفی میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے. وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا، ما رزقهم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، افتراء علی اللہ، جھوٹ باندھتے ہوئے اللہ پر. قد ضلوا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. اور ہمارے یہاں پہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کسی کے ہاں چڑھاوے کے لیے کچھ جانوروں کو خاص کر دیتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے بابا جی کے نام پہ ہوگا اور اس کو جو ہے کچھ خاص لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں. سارے کے سارے جو ہے وہی شرکیہ امور ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بیان کیے، لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے انشأ، بنایا، تخلیق کیا، جنات، باغات. کیسے باغات ہیں؟ ان میں سے بعض ہیں جو کہ معروشات، بعض کو جو ہے وہ چڑھایا ہوا ہے، جس طرح بیلوں کو چڑھایا جاتا ہے مختلف اس کے لیے ڈنڈے یا کچھ چیزیں لگا کے ان کو اوپر کی طرف چڑھایا جاتا ہے. وغیر معروشات، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو چڑھایا ہوا نہیں ہے، جنات ہیں، وہ زمین سے ہی خود اگ جاتے ہیں، بیلوں کی طرح ان کو اوپر چڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. والنخل، اور کھجور کے درخت ہیں. والزرع، اور کھیتی ہے. مختلفاً اکلہ، اس کا کھانا جو ہے وہ مختلف ہے، اس کی جو پیداوار ہے وہ مختلف ہے. والزیتون، اور زیتون بھی ہے. والرمان، اور انار بھی ہے. متشابہاً وغیر متشابہ، ان میں سے کچھ ملتے جلتے بھی ہیں اور کچھ جدا جدا بھی ہیں. کلوا من ثمرہ، تم سب کھاؤ ان کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب بھی وہ پھل لائے. وآتوا حقہ، لیکن تم ادا کرو اس کا حق، یوم حصادہ، اس کے کاٹنے کے دن. یعنی اس جب یہ جو تمہیں پھل آتا ہے، تمہاری کھیتی آتی ہے، جب اس کے کاٹنے کا دن ہے تو اس میں سے اس کا حق، جو اس کی زکوٰۃ ہے، جو عشر جو ہے یا نصف العشر جو ہے وہ تم ادا کرو، جس دن اس کی تمہیں جس دن تم نے اس کو کاٹنا ہے، جس دن تم نے اس کا پھل نکالنا ہے. ولا تسرفوا، اور تم اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حد سے کس طرح گزرے انسان کہ اپنے پھلوں کو صرف خود ہی استعمال کر رہا ہے اور جو دوسروں کا حق بنتا ہے وہ ان کو عطا نہیں کر رہا، یا اس میں سے خود ضائع کر رہا ہے اور وہ جو بھوکے ہیں ان کو عطا نہیں کر رہا. ومن الانعام حمولۃ وفرشا، اور جانوروں میں سے ایسے ہیں جن کو ہم نے تمہارے لیے جو کیا بنائے ہیں، حمولۃ، جو کہ بوجھ اٹھانے والے ہیں، حمل بوجھ اٹھانے والے ہیں. فرشن، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ فرش پر چلتے ہیں. یعنی جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھوڑا ہو گیا ہے، گدھا ہو گیا، جس کے اوپر باقاعدہ سواری کی جاتی ہے، اور گدھے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا اس کے اوپر سامان ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں. اور کچھ ایسے فرشن جو فرش پہ چلتے ہیں، چاہے وہ زمین پہ فرش بوجھ کو کھینچ کے کیوں نہ چلتے ہو، جیسے گائے بیل کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ زراعت میں بھی کام ہیلپ کرتی ہے، یا پھر جیسے بکرے وغیرہ ہیں کہ وہ زمین پر چلتے ہیں. کلوا مما رزقکم اللہ، تم سب کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت تم پیروی کرو شیطان کے راستوں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیۃ ازواج، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ان میں سے کیا ہے، ثمانیۃ ازواج، اللہ نے تخلیق کیا تمہارے لیے ثمانیۃ ازواج، 8 طرح کے جوڑوں کو.
من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے جو ہے وہ دو جوڑے ہیں، ومن المعز، اور بکری یا بکرے میں سے جو ہے دو ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ قل، تو آپ ان سے کہیے، الذکرین حرم ام الانثیین، یہ جو ان کے مذکر ہیں، یعنی یہ جو ضأن بھیڑ اور بکری میں سے جو ان کے مذکر ہیں، کیا ان کو اللہ نے حرام کیا تھا، یا ام الانثیین، یا ان دونوں کی مؤنث کو اللہ نے حرام کیا تھا، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ کہ جس کو ان کی ماداؤں کے رحم نے لپیٹا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے، یعنی جو ان کی پیٹ کی اولاد ہے اس کو حرام کیا تھا۔ بتاؤ ذرا اس میں سے اللہ نے کون سی چیز حرام کی ہے؟ نبئونی، خبر دو مجھے، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ومن الابل، اور اسی طرح اونٹ میں سے اثنین دو ہیں، ومن البقری، اور گائے میں سے جو ہے وہ دو ہیں، قل الذکرین حرم ام الانثیین، اس کے مذکر کو اللہ نے حرام کیا یا مؤنث کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو ان کے رحم میں ان کے پیٹ میں ہے ماؤں کے ان کو حرام کیا ہے، ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے اس کے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب تمہیں اللہ وصیت کر رہا تھا، اللہ تمہیں حکم دے رہا تھا اس معاملے میں، یعنی ان چیزوں کو جب اللہ نے حلال کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو حرام کرنے والے ان چیزوں کو؟ جب اللہ نے ان کے مذکر کو بھی حلال کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان کے مذکر کو حرام کرنے والے، یا کسی پر حرام کرنے والے کہ اس طرح کے لوگ نہ کھائیں؟ جب اللہ نے مؤنث کو حلال کیا ہے یا اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو حلال کیا ہے تو تم کس وجہ سے جو ہے ان چیزوں کو حرام کرتے ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون اس سے زیادہ ظلم کرنے والا ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظلم کرنے والی قوم کو۔ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں مسلمانوں میں یا نان مسلم سے بھی، کہ وہ کچھ جانور ہوتے ہیں اور اس کو کسی وجہ سے وہ خاص کر دیتے ہیں کہ بھائی اس جانور کو نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ تو ایک جانور کو اگر اللہ نے حلال کیا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ اور جب ہم اس کو حرام کرتے ہیں تو حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہوگا جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ نے حلال نہ کیا ہو، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے حرام کیا ہے اور جبکہ اللہ نے حرام نہ کیا ہو، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ ایسے ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس میں سے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، محرمن، جو کہ حرام کیا گیا ہو، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے کے اوپر جو کہ کھا رہا ہو، الا ان یکون، مگر یہ کہ وہ ہو میتتن، یا تو مردہ ہو تو اللہ نے حرام کیا ہے، او دم مسفوحا، یا اس کا جو بہتا ہوا خون ہے جو اس کی رگوں میں بہ رہا ہوتا ہے وہ اللہ نے حرام کیا ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کے گوشت کو اللہ نے حرام کیا ہے، فانہ رجس، کیونکہ یہ جو ہے ناپاک ہے، او فسقا، اور گناہ کا کام ہے، اوہل لغیر اللہ بھی، اور وہ کہ جس پہ اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس پر لیا گیا ہو، جو میتہ ہو، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر ہے، ان تمام معاملات کو تو اللہ نے حرام کیا ہے، لیکن ان کے علاوہ جو صحیح طریقے سے حلال کیا گیا ہے، چاہے مذکر میں سے مؤنث، اللہ نے، میں تو نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا گیا ہو۔ فمن اضطر بغیر باغ، ہاں وہ شخص کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ وہ غیر باغ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، حد کراس کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ کہ سرکشی کرنے والا ہو، نافرمانی کرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب جو ہے غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو مجبوری آ جائے، ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ کچھ حلال کھانے کو نہیں ہے، تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان حرام کردہ چیزوں میں سے جو ہے وہ استعمال کرے، لیکن غیر باغن ولا عادن کا مطلب کیا ہوگا کہ نہ وہ طلب کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں سے کچھ ملے، نہیں، اس کی دل کی خواہش نہیں ہے، دل کو وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہ ملتی، اور عادن یعنی وہ جتنی اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کی زندہ رہ سکے صرف اتنا استعمال کرتا ہے۔ اگر 3 نوالے ضروری ہیں زندہ رہنے کے لیے تو وہ 3 نوالے ہی استعمال کرتا ہے، اس حرام کے چوتھے نوالے کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کو جو حلال کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف زندگی کو قائم رکھنے کے لیے حلال کیا گیا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ فإن ربک غفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب جو ہے اس طرح کے معاملات میں غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ، اور ان پر کہ جو یہودی ہوئے تھے، حرمنا، ہم نے حرام کیا تھا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والے جانور کو ہم نے حرام کیا تھا، ومن البقری، اور گائے میں سے، والغنمی، اور غنم میں سے، بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے حرام کیا تھا ان پر اس کی چربی کو، الا ما حملت ظہورہما، سوائے وہ کہ جس کو اٹھایا ہوا ہو ان کی پیٹھوں نے، ان جانوروں کے پیٹھوں نے، او الحوایا، یا ان کی انتڑیوں نے، جو ان کے اندر کے آرگنز ہیں انہوں نے، ومختلط او مختلط بعظم، جا کے جو ان کی ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، صرف اس چربی کو ہم نے ان کے لیے حلال کیا تھا، اس کے علاوہ جو چربیاں تھی جو جانور کے اندر ہوتی ہے وہ یہود پہ جو ہے حرام کی گئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور بددعا کی کہ اللہ جو ہے اس یہود کو جو ہے برباد کرے۔ اللہ نے ان پر اس چربی کو جب حرام کیا تھا تو اللہ نے اصلاً ان کے اوپر کیا حرام کیا تھا کہ اس چربی کا کسی بھی طرح فائدہ اٹھانا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ چلو ہم پر اس کا کھانا حرام ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے اس کو جما کے بیچ لیا، اور بیچ کے جو اس کا مال حاصل ہو رہا تھا وہ کھا لیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، یہ کیا ہے، کذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی بغاوت تھی کہ اللہ نے ایک چیز جب حرام کی ہے تو اس کا مطلب ہے اب اس سے کلی طور پہ اجتناب کرنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ اللہ نے ہم پر مسلمانوں کے اوپر شراب حرام کی ہے تو اب میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں خود شراب بناؤں اور چاہے میں کفار کو بیچوں۔ یہ جو کفار کو شراب بیچ کے یہ جو مال حاصل کر رہا ہوں یہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے جب شراب حرام کی ہے تو اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا یہ سب حرام ہے، تو یہ جائز نہیں بنتا۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو ان کی بغاوت تھی اس کی وجہ سے ہم نے ان کو جزا دی، جو ذکر ہے کہ ان پر یہ جو چیزیں حرام کر دی جو کہ ویسے حلال تھی، یہ ان کی بغاوت کی وجہ سے، اور ہم پر اللہ نے رحم کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کا استعمال جائز دیا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں، اور یہ یہود جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کی بغاوت کی وجہ سے جو ان چیزوں کو ان پر حرام کیا تھا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، فقر ربکم، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ذو رحمت واسعۃ، وہ بہت رحمت کرنے والا اور وسیع رحمت والا ہے۔ ذو رحمت واسعۃ، وسیع رحمت والا ہے۔ اور کیسی ہے اس کی رحمت، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث سے بتایا کہ اللہ کی رحمت کے جو 100 ٹکڑے ہیں ان میں سے ایک حصہ جو ہے، صرف ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں نازل کیا گیا ہے، وہ کہ جس کے ذریعے آپ تمام مخلوق میں کچھ نہ کچھ رحمت دیکھتے ہیں۔ انسان بھی جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، جو جانور بھی ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، تمام مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ باقی جو ہے وہ اللہ نے خاص کی ہوئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ ایمان والوں پر رحمت کرے گا۔ تو کتنی اس کی رحمت ہے۔ ولا یرد بأسہ، اور ساتھ ساتھ بھی بتا دیا کہ نہیں رد کیا جائے گا اس کے عذاب کو، عن القوم المجرمین، جرم کرنے والی قوم سے۔ اتنی رحمت کے باوجود کتنے ہی یعنی انفارچونیٹ ہوں گے، کتنے ہی ظلم کرنے والے ہوں گے وہ لوگ کہ جو اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم ان معاملات میں سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اب ہر درمی دیکھیں، گناہ خود کر رہے ہیں، شرک خود کر رہے ہیں، اور کیا رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ شرک نہ کرتے۔ اور ہمارے یہاں پہ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ حرام کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر حرام ہوتا، اگر اتنا مسئلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق نہ دیتا، اللہ ہم سے کرواتا ہی نہیں، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کو۔ تب سمجھ میں آ جاتی ہے، تب یاد آ جاتی ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی بھی گناہ کا جو ہے کوئی حکم نہیں دیا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کسی طرح کا بھی کوئی علم ہے، فتخرجوه لنا، تو تم ہمیں نکال کے دو، یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس حوالے سے تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اللہ نے تمہیں شرک حلال کیا ہے؟ ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا الظن، مگر صرف گمانوں کی، وان انتم الا تخرصون، اور نہیں ہو کہ تم صرف اندازے بازیاں کرتے ہو، تم تکے لگاتے ہو۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ ہی کے لیے ہے مکمل یا کامل حجت، جو کامل دلیل ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ فلو شاء، پھر اگر وہ چاہے، لہداکم اجمعین، تو وہ تم سب کو ہدایت دے دے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ہلما، لے آؤ، شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، کہ وہ جو گواہ دیتے ہیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے، جس چیز کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے حرام کیا ہے، لاؤ گواہ لاؤ کہ کہاں لکھا ہے، کہاں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فإن شہدوا، تو اگر وہ جھوٹے گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معہم، تو آپ نے ان کے ساتھ گواہی نہیں دینی، ولا تتبع، اور نہ آپ نے پیروی کرنی ہے، اہواء الذین کذبوا، ان لوگوں کی خواہشات کی کہ جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ کہ آخرت پر جو ایمان نہیں لاتے، وہم بربہم یعدلون، اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے برابر کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو، میں تلاوت کرتا ہوں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کیا حرام کیا ہے یا جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر۔ حرام یہ کیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے کیا واضح کیا کہ سب سے پہلے جس حرام کردہ چیز کا تم نے خیال کرنا ہے وہ شرک ہے، کہ شرک کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں یہ جو شریک ٹھہراتے ہیں ان سے سب سے زیادہ غنی ہوں، جس نے میرے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی ایک معاملے میں انسان یہ نیت کرے کہ اللہ کے لیے بھی ہے اور کسی اور کے لیے بھی ہے، اللہ ایسی عبادت کو، ایسی قربانی کو ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ کو صرف وہی چاہیے جو اس کے لیے خالصتاً ہو، اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اس کا ہو۔ وبالوالدین احسانا، اور اللہ نے وصیت کس چیز کی ہے، کیا واجب کیا ہے تم پر، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسان والا معاملہ ہو۔ والدین کے ساتھ انسان کو کبھی بھی یہ چیز ذہن میں نہیں آئے کہ ان کے ساتھ میرا کوئی برابری والا معاملہ ہے۔
والدین کے ساتھ ہمیشہ انسان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مجھے ہمیشہ جو ہے وہ احسان کی رویش اختیار کرنی ہے. اگر وہ میرے ساتھ اچھائی کرتے ہیں تو مجھے ان کے ساتھ اس سے بڑھ کے اچھائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی معاملہ زیادتی والا یا کوتاہی والا آ بھی جاتا ہے تو جواباً مجھے پھر بھی جو ہے وہ نیکی والا کام کرنا ہے. مجھے ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کا دل دکھے یا ان کو تکلیف ہو. احسان والا معاملہ کرنا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اور مت تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اب وہ چاہے اولاد کے پیدا ہونے کے بعد ہو یا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو. نحن نرزقکم, ہم ہیں جو کہ تمہیں بھی رزق دیتے ہیں, وَإِيَّاهُمْ, اور ہم ہی ہیں جو ان کو بھی رزق دیتے ہیں. رزق دینا جب ہماری ذمہ داری ہے تو تم کون ہوتے ہو رزق کے حوالے سے یہ فیصلہ کرنے والے کہ کسی کو جو ہے دنیا میں وجود ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے, یا جس کو اللہ نے وجود دے دیا ہے تم کس طرح جو ہے اس کا قتل کرتے ہو. ولا تقربوا الفواحش, اور مت قریب جاؤ فواحش کے, کسی بھی فحاشی کے کام کے, ما ظہر منہا, اس میں سے جو ظاہر ہو, وما بطن, یا جو چھپا ہوا ہو, جو مخفی معاملہ ہو یا جو ظاہری معاملہ ہو, کسی بھی طرح کے فاحشی کے کام کے قریب بھی مت جاؤ. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فواحش کے جو معاملات ہیں یہ آج ہمارے لیے جو ہے اس سے بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں جو کہ پہلے زمانے میں لوگوں کے پاس تھے. پہلے زمانے میں کسی کو فاحشی کا کام کرنا ہوتا تھا تو اس کو مختلف محنتیں کرنی پڑتی تھیں, اس جگہ تک جانا پڑتا تھا یا کسی سے تعلق قائم کرنا پڑتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہر کسی کے پاس اپنے اپنے کمرے میں ایسے آلات موجود ہیں جو فاحشی کے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تقربوا الفواحش, کہ ان فاحشات کے قریب بھی نہیں جانا. اللہ تعالیٰ کو یہ فاحشی کے کام جو ہیں بالکل ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے. اور جیسے ہی انسان ان فاحشی کے کاموں میں ملوث ہوتا ہے اپنے ایمان میں سے جو ہے وہ چیزیں کھوتا رہتا ہے. ولا تقتلوا النفس, اور مت تم قتل کرو کسی بھی جان کو, التی حرم اللہ, کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, یعنی جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے, الا بالحق, ہاں مگر یہ کہ جو قتل کرنے کا مستحق ہو جائے, یعنی کہ مثلا قصاصاً قتل کر دے, اپنے دین کو چھوڑ دے, یا وہ زنا اس کا ثابت ہو جائے. اس طرح کے امور میں جب اللہ نے اجازت دی ہے, اس کے علاوہ کسی بھی قتل کو جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو قتل مت کرو. ذالکم وصاکم بہ, یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کی تمہیں وہ وصیت کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم معاملات کو سمجھو, عقل رکھو. ولا تقربوا مال الیتیم, اور مت تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے, الا باللتی ہی احسن, مگر اس طریقے سے, اس ذریعے سے جو کہ احسن ہو, جو کہ بہترین ہو, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو, اپنی پختگی کی عمر کو پہنچ جائیں. اس سے پہلے جو ہے ان کے مال کو جو ہے اچھے سے اچھے طریقے سے جانا ہے. یعنی اگر ان کے معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں تو ان میں اسی طرح فیصلہ کرنا ہے جس طرح انسان اپنے مال کے بارے میں فیصلہ کرے. ان کے بارے میں وہی چیزیں سوچنی ہے جس طرح انسان اپنے مال کے بارے میں سوچے, یا اس سے بھی بہتر طریقے سے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے مجھے کسی کے مال کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کمی کوتاہی کی وجہ سے کل کو قیامت کو جو ہے مجھے جواب دینا پڑے. وَأَوْفُوا, اور پورا کرو, الکیل والمیزان, ناپ تول کی جو چیزیں ہیں ان کو پورا کرو, بالقسط, پورا پورا انصاف کے ساتھ تولو. اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہو سکے تو کچھ زیادہ ہی کر دو, کہیں ایسا نہ ہو, مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کلو کوئی چیز دینی تھی اور آپ نے وزن رکھا کلو کا اور اس جگہ پہ کوئی چیز رکھی. اب ہو جاتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اونچے نیچے جو ہے کبھی کسی چیز کی شیپ کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کوئی کچرا وغیرہ پڑا ہو, مٹی وغیرہ پڑی ہو, یا اور معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ اونچ نیچ ہو سکتی ہے. تو انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ دے دے. زیادہ دینے میں جو ہے اس کی آخرت محفوظ ہے, کہ وہ کسی کے ساتھ احتیاط والا معاملہ کر رہا ہے, کل کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن اگر کچھ چھوٹی سی بھی چیز چھوڑ دی, 1% بھی اگر کسی معاملے میں چھوڑ دیا, مثال کے طور پہ 100 گرام میں سے اگر 1 گرام کی بھی زیادتی ہو گئی, ایک شخص کے ساتھ 1 گرام کی ہوئی, 10 لوگوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو کتنا بڑھ گیا. اور کل کو جب قیامت میں یہ معاملہ آئے گا تو کتنی پریشانی کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پورا کرو, انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ, کمی بالکل نہ چھوڑو. لا نکلف نفسا الا وسعها, لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہم نہیں مکلف ٹھہراتے کسی نفس کو الا یہ کہ اس کی وسعت کے مطابق ہی. اب مثال کے طور پہ ایک شخص وزن خریدتا ہے, اب خود تو نہیں بنا سکتے, اب جیسے آج کے لیے الیکٹرانک ویٹس آتے ہیں تو اب میں خود تو نہیں بنا سکتا, اب اس میں ہو سکتا ہے سسٹم کی وجہ سے کوئی کمی کوتاہی ہو, کچھ اونچ نیچ ہو, بنانے والے سے ایک مشین سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو, تو وہ چیز جو میری وسعت میں نہیں ہے اس کا میں مکلف نہیں ہوں. ہاں جو وسعت میں ہے, جتنا انشور میں کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے, اس کا وزن ٹھیک ہے, یہ سائز جو ہے, مثال کے طور پہ کوئی کپڑا بیچتا ہے تو وہ میٹر یا فٹ کے حساب سے اگر بیچتا ہے تو یہ فٹ کا جو ہے بالکل صحیح ناپ ہے, طریقہ ہے, اپنے حساب سے جو کر سکتا ہے وہ کر لے, جو اس کی وسعت کے حساب سے نہیں ہے اللہ اس کی اس میں پکڑ نہیں کرے گا. وَإِذَا قُلْتُمْ, اور جب تم بات کرو, فَعْدِلُوا, تو تم عدل کرو, انصاف کرو, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے تمہارے رشتہ دار کے مخالف ہی کیوں نہ ہو. جب تم بات کرو تو عدل و انصاف والی کرنا ہے, یہ نہ ہو کہ اپنے رشتہ دار کی خاطر جو ہے تم نا انصافی کر بیٹھو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ,
وصاکم بہ، یہ وہ ہے کہ اللہ وصیت کرتا ہے تمہیں جس کے ذریعے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وان ھذا صراطی مستقیما، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور مت تم پیروی کرو مختلف راستوں کی، فتفرق بکم عن سبیلہ، تو وہ تمہیں جدا کر دیں مختلف یعنی اس کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ، اس کی تمہیں اللہ وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ جو ہے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ نے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے جو کہ بالکل سیدھا ہے، اور اس کے رائٹ لیفٹ جو ہے دائیں بائیں لکیریں کھینچی، اور بتایا کہ یہ جو ہے مختلف راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے پر جو ہے وہ شیطان بیٹھا ہے، اور وہ جو ہے اب اس راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ آیت کی تلاوت کی۔ اس طرح ہم سامان بڑھا کر دیں گھر میں جو لیتے ہیں ایک دوسرے سے، تو ایسا کرنا چاہیے جی، بڑھا کر دینا اپنی طرف سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سے کوئی جیسے پیسے لے لیے، 100 روپے لیے، اب آپ جب اس کو ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ اس کو بڑھا کے دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تحفتاً زیادہ اچھی بات ہے۔ وہ تقاضا نہیں کر سکتا اور پہلے سے یہ چیز مقرر نہ ہو، ورنہ وہ سود کے زمرے میں چلی جائے گی، لیکن اگر آپ اپنی طرف سے احساناً بڑھا کے دیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، محبت بڑھانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تہادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دو، آپس میں تمہاری محبت بڑھے گی۔ ثم آتینا، پھر ہم نے دیا، عطا کیا، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماما علی الذی احسن، اتمام کرتے ہوئے، نعمت کو پورا کرتے ہوئے اس شخص پر کہ جو اچھائی کرتا ہے، وتفصیلا، اور تفصیل یعنی تفصیل سے بتانے والی، لکل شیء، ہر چیز کے لیے، وہدن، اور وہ ہدایت بھی ہے، ورحمتا، اور رحمت بھی ہے، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں، وہذا کتاب، اور یہ قرآن بھی کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن، برکت والی ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کتاب کے بارے میں بھی کیا کر دیا، بتا دیا کہ یہ برکت والی ہے، لیکن اس کی برکت کے ساتھ کیا بتا دیا کہ چونکہ یہ برکت والی ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی پیروی کرو۔ برکت والی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے اس کو گھر میں سجا کے رکھا ہوا ہے، تم نے اس کو اچھے سے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے، یا شادی کے موقع پہ تم لوگوں کے سروں پہ لانے کے لیے اس کو نکالتے ہو، یا قسم لینے کے لیے جو ہے تم اس پہ ہاتھ رکھواتے ہو، یا تم جو ہے گھر میں لوگوں کو بلا کے اس کو پڑھواتے ہو کہ ہمارے گھر میں برکتیں ہوں۔ اصلاً یہ کتاب اس لیے نہیں ہے، یہ کتاب کس لیے ہے کہ فاتبعوہ، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو زندگی میں نافذ کیا جائے۔ ان تقولوا، ایسا نہ ہو کہ تم کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے 2 گروہوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم جو ہیں ان کے پڑھنے سے جو ہے وہ غافل تھے، یعنی ہمیں ان معاملات کا پتہ نہیں چلا، صرف ہم سے پہلے لوگوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم تک تو وہ کتابیں پہنچی بھی نہیں۔ او تقولوا، یا یہ کہ تم کہو، لو انا انزل علینا کتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے، بینۃ، واضح نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمتن، اور رحمت، فمن اظلم، تو کون زیادہ ظلم کرنے والا ہوگا اس سے، ممن کذب بآیات اللہ، کہ جس نے تکذیب کی اللہ کی آیات کی، وصدف عنہا، اور اس نے منہ موڑا، کترایا ہماری آیات سے، وصدف عنہا، اور اس نے ان سے جو ہے وہ منہ موڑا، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو وہ لوگ کہ جو منہ موڑتے ہیں، کتراتے ہیں ہماری آیات سے، ان کو ہم عن قریب جزا دیں گے، سوء العذابی، برے عذاب کی، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ کتراتے تھے، جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ متعلقہ کی اولاد بھی یتیم میں شامل ہے جی، یتیم کے جس کی بلوغت سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا ہوا ہو، وہ یتیم میں شامل ہے، ٹھیک ہے، بلوغت سے پہلے جس کے والد کا انتقال ہوا ہوا ہو وہ یتیم میں شامل ہے، ماں کے زندہ ہونے سے یتیم کے ٹائٹل نہیں ہٹتا۔ کیا قرآن پڑھ کر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتے ہیں؟ قرآن کی قسم کھانے کے حوالے سے علماء نے بعض یہ کہا ہے کہ چونکہ یعنی انسان کی اگر یہ نیت ہو کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کہ اللہ کے کلمات ہیں، اس اعتبار سے قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے اللہ کے تعلق سے، لیکن یہ جو ہاتھ رکھے قسم کھانے والا معاملہ ہے، یہ واللہ عالم سنت سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کم از کم جو ہے بدعتی امور میں سے آئے گا، اگر ثابت ہو تو پھر دیکھ لیا جائے۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کے پاس آ جائیں فرشتے، یا پھر او یاتیا ربک، یا تمہارا رب جو ہے وہ آ جائے، او یاتیا بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی جو ہے وہ بعض نشانیاں آ جائیں۔ اور ایک اور طریقے سے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر یہ کہ فرشتے آ جائیں ان کے پاس، یعنی کہ موت آ جائے، او یاتیا ربک، یا آپ کا رب آ جائے، جیسے کہ قیامت کے معاملات میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اپنے جلال کے مطابق، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آئے گا، او یاتیا بعض آیات ربک، یا یہ کہ اس کی بعض آیات آ جائے، یعنی جن کا تعلق قیامت سے ہے، یوم یاتی بعض آیات ربک، وہ دن کہ جب آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو نہیں فائدہ دے گا کسی بھی نفس کو اس کا ایمان،
لم تکن آمنت من قبل، اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس کے ایمان نے اس نے اپنے ایمان میں کوئی خیر حاصل نہیں کی تھی۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے انتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے کچھ معاملات ہیں، کچھ امور ہیں، کچھ نشانیاں ہیں، وہ آ جائیں گی تو پھر جو ہے کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد کسی کو ایمان نہیں اس کا قبول کیا جائے گا۔ جن میں سے ایک نشانی ہے، سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، اور اسی طرح دجال کا آنا، اور زمین کا جو جانور ہے دابۃ الارض اس کا واضح ہو جانا۔ ان امور میں سے، قیامت کے امور میں سے اگر کوئی امر آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کسی کا قبول نہیں ہوگا۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی، دین میں گروہ گروہ ہو گئے، دین کو تفرقوں میں ڈالا، وکانوا شیعا، اور وہ جماعتوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ جو ہے ان میں سے کسی چیز پر بھی نہیں ہے، یعنی ان معاملات میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ ثم ینبئہم، پھر اللہ ان کو خبر دے دے گا، بما کانوا یفعلون، ان چیزوں کی جو وہ کیا کرتے تھے، ان اعمال کی جو وہ عمل کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، وہ شخص کے جو آئے گا حسنہ کے ساتھ، کسی نیکی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی طرح کی 10 نیکیاں ہیں۔ اللہ کا قاعدہ اللہ کیا بیان کر رہا ہے کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو اس کے 10 کے برابر جو ہے وہ جزا ملے گی۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی کسی برائی کے ساتھ آتا ہے، فلا یجزا الا مثلہا، تو نہیں جزا اس کو دی جائے گی مگر اسی کی طرح کی، ولا وہم لا یظلمون، اور ان سے ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انسان نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کے بدلے جو ہے کم از کم 10 اجر دیتا ہے، اور یہ جو عشرہ ہے یہ کم از کم ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 گنا بھی دیتا ہے اور اس سے بڑھا کے بھی دے گا جس کو جو چاہے گا۔ تو ایک نیکی پر اللہ کم از کم 10 اجر دے رہا ہے، اور ایک برائی پر صرف اور صرف ایک ہی اجر مل رہا ہے، یعنی ایک ہی جزا مل رہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایک معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ذکر کیا، وہ کیا ذکر کیا کہ اگر ایک شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے لیے ایک نیکی لکھوا دیتا ہے۔ یعنی ابھی صرف ارادہ کیا ہے، نیکی کی نہیں ہے، نیکی کا ارادہ کیا ہے اور اللہ نے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی ہے۔ اور اگر وہ شخص اس نیکی کے کام کو کر جاتا ہے تو اس کے لیے 10 گنا یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کو جزا مل سکتی ہے۔ اب یہ جو ہے اس کی نیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس کے اخلاص کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس کی اس میں کتنی محنت لگی، کتنا اس نے فوکس کیا، کتنا خشوع و خضوع اختیار کیا۔ تو عمل کیا، عمل کا ارادہ کیا تو ایک نیکی مل گئی، عمل کر دیا تو 10 سے لے کے بے انتہا تک نیکیاں مل گئیں۔ اور اگر اس نے نہیں کیا، ارادہ کیا تھا، ارادہ کیا نیکی مل گئی، اور عمل کیا تو 10 سے لے کے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ مل گئی۔ اور اگر اس شخص نے برائی کا ارادہ کیا، برائی کا صرف ارادہ کیا، اور پھر اس نے اس ارادے کو چھوڑ دیا کہ میں یہ برائی نہیں کرتا، تو اس برائی کے ارادے کو چھوڑنے کی بھی اس کو نیکی مل رہی ہے۔ اور اگر وہ برائی کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور وہ برائی پہ عمل کر جاتا ہے تو اس برائی کے بدلے اس کو صرف ایک گناہ ملتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا رحم دیکھیں ہم پر، اللہ کا احسان دیکھیں ہم پر، اور اس کا عدل دیکھیں کہ اس نے انسان کے لیے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا کہ انسان کہہ سکے کہ اللہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اللہ چاہتا تو وہ یہ کر سکتا تھا کہ جب ایک نیکی پہ 10 ثواب دے رہا ہوں تو ایک گناہ پہ 10 بار پکڑوں گا بھی، یہ عدل ہوتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ ایک نیکی پہ 10 کا اجر ہے، اور اس میں یہ بھی کہ ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی۔ ارادہ کیا تھا پکا پکا کہ 2 نفل پڑھوں گا، لیکن بعد میں سستی ہو گئی۔ ارادہ کیا تھا کہ یہ نفلی روزہ رکھوں گا، لیکن پھر کوئی کھانے کی دعوت آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا اور وہ نیکی نہ ہو سکی، تو اس نیکی کے ارادے پر بھی نیکی ہے۔ کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص، یا کتنا بیچارہ ہوگا وہ شخص کہ اس پروپورشن کے باوجود بھی اگر ہم میں سے کوئی اللہ کے سامنے اس حال میں جاتا ہے کہ ہماری نیکیاں کم ہوں اور ہمارے گناہ بڑے ہوئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے تو ہدایت دی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اور وہ سیدھا راستہ کیسا ہے؟ دینن قیما، وہ بالکل درست سیدھا سیدھا دین ہے، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حنیفن، بالکل یکسو ہے، ایک ڈائریکشن کا ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، یعنی میرا دین جو ہے مجھے شرک سے دور رکھتا ہے اور اسی دین پر قائم رکھتا ہے۔ قل، اور آپ ان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی، اب ایک ایمان والے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہونی چاہیے۔ ان صلاتی، بے شک میری جو نماز ہے، ونسکی، اور میری جو قربانی ہے، ومحیایا، اور میری پوری کے پوری زندگی، میری زندگی گزارنے کی جگہ، میری زندگی گزارنے کا وقت، ومماتی، اور میری موت، میرے مرنے کی جگہ اور میرے مرنے کا وقت، یہ سب کچھ جو ہے للہ رب العالمین، یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی یہ ہے میری ذات کی وہ توحید جو اللہ کو مطلوب ہے کہ میری پوری زندگی، میری ہر عبادت، میرا ہر معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی کو رب تلاش کروں، وہو رب کل شیء، جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے،
اللہ اکبر. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور نہیں کوئی بھی جان کماتی مگر اپنے ہی خلاف یا اپنے ہی اوپر. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی نفس جو ہے وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. قیامت کے دن کوئی نہیں آئے گا میرے اور آپ کے پاس اور کہے گا کہ بھائی یا بہن دو، میں تمہاری یہ گناہ جو ہے اس کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. تم نے یہ گناہ میری وجہ سے کیا تھا، تم ایک گناہ سے دور جا رہے تھے اور میرے کہنے پہ تم نے یہ گناہ کیا تھا، تو چلو میں تمہارے اس گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہوں. کوئی ایسا نہیں کرے گا. ہر کسی کو اپنا ہی بوجھ بھاری لگ رہا ہوگا. انسان اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیز و اقارب سب سے دور بھاگ رہا ہوگا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو جو ہے لوٹایا جائے گا تمہارے رب کی طرف فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وہو الذی جعلکم، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا خلائف الارض، زمین میں جانشین بنایا. تم سے پہلے دوسرے لوگ تھے، اس کے بعد وہ تمہیں لایا. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور اس نے تم میں سے بعض کو بلند کیا بعض کو درجات میں. لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، اس میں سے جو اس نے تمہیں عطا کیا. اس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، اس نے تمہیں زمین میں مقرر کیا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر کسی اعتبار سے فوقیت دی. اب وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کہیں کسی کو مال کے اعتبار سے دے دی، کہیں کسی کو اولاد کے اعتبار سے دے دی، کہیں کسی کو حسن کے اعتبار سے دے دی، کہیں کسی کو کلام کے اعتبار سے دے دی، کسی کو طاقت کے اعتبار سے دے دی. ان اعتبارات میں سے کسی بھی اعتبار سے جس پہ اللہ نے فوقیت دی، اس کی وجہ کیا بتائی؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے ان چیزوں میں جو اس نے تمہیں عطا کیا. انسان کو کبھی اگر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو ملا ہے مجھے نہیں ملا، تو اس کی آزمائش کیا ہے کہ اس پر صبر کرے، اس میں حسد والا پہلو نہ آنے دے. اللہ نے اس کو دیا، اللہ کا فضل ہے، اس کو دیا، اس کی آزمائش اسی میں ہے، میری آزمائش اسی میں ہے. اللہ نے کوئی چیز مجھے دی، اس کو نہ دی، تو میرا حق نہ بنے کہ میں اپنے آپ کو اترانے والا سمجھوں کہ میرا واقعتاً کوئی ایسا معاملہ ہے جس وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، میں ناشکرہ بنوں. بلکہ کیا ہے، عاجزی اختیار کروں، اس بات کو اقرار کروں اللہ نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے، میں اس کا شکر ادا کروں، اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے ان بھائیوں بہنوں کو بھی شریک کروں جن کو اللہ نے عطا نہیں کیا ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بہت جلد ہے. یہ جلدی جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے نہیں، لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ بہت جلدی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن ساتھ ساتھ میرے بندو یہ بھی یاد رکھو کہ بے شک وہ جو ہے بہت مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بہت رحم کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہ جو ہے وہ ان کو معاف کرے، ہم پر دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ اپنا خاص رحم و کرم کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.